أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بنی اسرائیل کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پوری تاریخ ہمیں نہیں بتا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چنے ہوئے واقعات بتا رہے ہیں جن کی بنا پر ان کا ڈاؤن فال ہوا۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہوں نے کس طرح کا رویہ شو کیا۔ یہاں پر ہمیں امت مسلمہ کو ایک خاص برتری حاصل ہے ہمارے اجداد کی وجہ سے۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین تھے، ان کی اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مخلص تھی اور بہت جانثار، تو یہاں پر تو وہ بازی لے گئے۔ گریجول آگے چلتے چلتے آج ہمارے حالات منو ان تقریباً ویسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے تھے، بلکہ میں سمجھتی ہوں ان سے بدتر ہے، کیونکہ بہرحال بنی اسرائیل کے پاس توریت کا اصل نسخہ موجود نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یا زندگی کے حالات موجود نہیں تھے۔ ہمارے پاس قرآن اپنی اصل شکل میں ہے، اور ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین بھی، جنہیں آپ حدیث کہتے ہیں، اور احادیث کے ہوتے ہوئے ہم لوگ بحثیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں جب ہم 8th میں میٹرک میں ارکان اسلام کا ٹاپک پڑھتے تھے، تو ارکان اسلام تو 6 پڑھے ہوئے، یاد ہے؟ نہیں یاد؟ ارکان اسلام 6 ہیں، آج بھی دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید تو پہلا آ گیا نا، وہ مس کر گئی، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد آیا یاد؟ جہاد یہ حنفی فقہ کے تحت جو ہے نا 6 پلرز ہیں، لیکن حدیث میں کتنے ہیں؟ 5 ہے نا، ارکان اسلام 5 ہے، تو پھر چھٹا کیسے آیا؟ اب یہ ایک فقہی بحث ہے، یہ فقہی بحث ہے، فقہا کی بحث ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جہاد بھی رکن دین ہے، باقی فقہا کی کہتے ہیں کہ نہیں 5 ہے۔ اچھا، فقہا کا لیول تو سیم ہی ہو جاتا ہے نا، بے شک کوئی پہلے ہو کوئی بعد میں ہو، ڈزنٹ میٹر، سب عالم دین ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حدیثیں سب سائڈ کیوں کی گئی؟ حدیثیں موجود ہیں نا، تواتر کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، اور وہ بار بار بتاتی ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں، بار بار بہت ساری حدیثیں، جیسے حدیث جبریل، آپ سب کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ اسلام لانے کے بعد جبرائیل جو ہے علیہ السلام، انہوں نے پوچھا کہ ارکان اسلام کیا ہے، تو آپ نے 5 گنوائے، اللہ کو ایک ماننا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، چھٹا گنوایا نہیں گنوایا۔ پھر وہ بھی ایک مشہور حدیث ہے، میں کئی بار آپ کو سنا چکی ہوں، جب ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، اور آپ نے بتایا، پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام یعنی کہ ایمان کیا ہے، پھر انہوں نے اگلا سوال یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے، کہ اسلام لا کر مجھے کیا کرنا ہو، تو آپ نے ان کو بتایا کہ آپ نماز پڑھیں گے فرض 5، انہوں نے کہا اس کے سوا آپ نے کہا دل چاہے تو کر لیں، فرض کچھ نہیں، انہوں نے کہا اور آپ نے کہا رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے فرض، انہوں نے کہا اور آپ نے کہا دل چاہے تو رکھ لے، فرض کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر آپ نے کہا کہ آپ کو اینول زکوٰۃ دینی ہوگی، انہوں نے کہا اچھا اس کے سوا، آپ نے کہا نہیں، اپنی مرضی سے کریں تو آپ کی مرضی ہے، فرض کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا اس کے سوا، آپ نے کہا حج زندگی میں ایک بار اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو، انہوں نے کہا اس کے سوا، آپ نے کہا آپ کی خوشی ہے کرنا چاہیں تو، فرض کچھ نہیں ہے۔ توحید آپ پہلے بتا چکے تھے، ان کا پہلا کوشچن یہ تھا کہ اسلام لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، تو آپ نے کہا آپ کو ماننا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول، انہوں نے کہا پھر اگر میں مان لیتا ہوں تو آپ نے 4 چیزیں گنوائی، انہوں نے کہا اس کے بعد، آپ نے کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں، تو وہ ایمان لے آئے، قبول کر لیا اسلام، اور وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اللہ کی قسم نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जिसने जन्नती आदमी को देखना हो इसे देख ले, क्योंकि अगर जो ये कह रहा है इसने किया तो ये जन्नत में चलेगा। सुना है ना आपने? फिर मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, और ये सारी मोस्ट ऑथेंटिक अहादीस है। जब उन्होंने कहा कि मुझे जन्नत में जाना है, मुझे कोई ऐसा अमल बताए, तो आपने कहा बहुत बड़ा सवाल है, मुआज सिवाय उसके कि अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे। तो अल्लाह का शरीक ना बनाओ, फर्ज नमाजें अदा करो, रमजान के रोजे रखो, ज़कात दो, हज करो, और कबीरा गुनाहों से बचो, तो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। अब बात ये है कि ये और मुतवातर हदीस है, मैं तो सब 3 मशहूर हदीसें आपको सुनाई, ये सब क्या बताती हैं? अरकान कितने हैं? 5। तो फिर ये जो बहस फिक्र में आई कि अरकान 6 है, क्या ये बहस बेबुनियाद नहीं है? बेबुनियाद है। जब कुरान सामने आया, जब हदीस सामने आई, फर्ज करें अबू हनीफा जो थे उनको कोई मुगालता हुआ, कोई चीज सामने नहीं, कुछ भी ऐसा मसला हुआ, बाद वाले उसको छोड़ सकते थे ना। अबू हनीफा ने तो खुद कहा था कि मेरी कोई राय सामने आए जो किसी हदीस के मुखालिफ हो और वो हदीस सही हो, तो हदीस को अपना और मेरी राय को छोड़ दो। उन्होंने तो खुद कहा था। लिहाजा दुनिया में कौन सा ऐसा आलिम है जो कभी गलती नहीं करेगा? सभी करते हैं। तो क्या जरूरत थी कि हम इस बात को आज तक लेकर बैठे हुए ना लेकर, और फिर हम ये बहस करते हैं कि किसी एक फिक्र पर अमल होना चाहिए। ये बहस होती है ना कि 4 गिरोह है, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली। इमाम अबू हनीफा का फॉलोअर गिरोह हनफी, इमाम शाफई का शाफई, इमाम मालिक का मालिकी, और इमाम अहमद बिन हम्बल का हम्बली। इन चारों में से एक इमाम को फॉलो करना कंडीशन है, वरना तो मुसलमान नहीं हो सकते। फाइन, मान लिया। छोटा सा सवाल है, इन इमामों से पहले जो लोग मुसलमान गुजरे वो कैसे मुसलमान हुए? क्योंकि जो चीज इस्लाम की शर्त होगी वो तो उस दिन से स्टार्ट होनी चाहिए ना, जिस दिन से इस्लाम की अनाउंसमेंट हुई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, तो जब जिब्राइल उतरे थे तो फिर 4 इमाम भी साथ देकर जाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना, कि ये वो 4 इमाम हैं जिनको इमाम मानने के बाद ही कोई बंदा मुसलमान हो सकता है। ऐसा हुआ था? नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा, किसी इमाम के आने का बताया? इमाम महदी का बताया आने का? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इमाम महदी ने कितने अरसे के लिए आना? थोड़े अरसे के लिए, तो चंद सालों के लिए। हमारे लीडर कितना अरसा रहेंगे? चंद साल, चंद साल, शायद 2-3 साल, 5 साल। हजरत ईसा आएंगे तो लीडरशिप उनको चली जाएगी। ऐसे ही है। तो इमाम महदी जो है उनके बारे में कितनी हदीस है ना? हालांकि उन्होंने आखिरी जमाने में आना है और थोड़े से टाइम के लिए आना है, और लीडर है वो सिर्फ एक, फिर भी उनके बारे में कितनी अहादीस है। तो जिन्होंने आना था शुरू में 100-150 साल के बाद, और फिर उन्होंने सारे जमाने में मौजूद रहना था, और उन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान भी नहीं हो सकना था, उनके बारे में एक हदीस भी नहीं आई। ना कुरान में कोई इशारा आया, ना हदीस में कोई बताया गया। तो कहां से फिर ये बात निकल आई? किसने 4 इमाम बनाए? वो चारों नेक लोग थे, हमें इससे कोई बहस नहीं है। वो चारों आलिम थे, इससे भी कोई बहस नहीं है। वो चारों फुकाहा थे, इससे भी कोई बहस नहीं है। लेकिन उन चारों पर ईमान लाना होगा, उनमें से एक के फिक को फॉलो करना होगा, ये कहां से बात निकली? और जो उनमें से किसी के फिक को फॉलो नहीं करता उसका क्या? वो मुसलमान नहीं है? क्यों? किसने हक दिया आपको? कहां पर आया है? कहां पर आया है? किस किताब? और इन 4 फुकहा के अलावा क्या और फकीह नहीं है इस्लाम में? क्या इनके सिवा अच्छे फकीह नहीं है? क्या जरूरी है कि मैं इन चारों ही में से किसी की राय को मानूं? क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है भाई? उनकी बात हमारे ऊपर बाइंडिंग है। किसने कहा? कुरान से, कुरान है, हदीस से क्या है? तो हमने उम्मत को बांट के रख दी।
اور اس میں ہم نے اتنی شدت برپا کر رکھی ہے کہ برے صغیر میں اسپیشلی ان 4 فقہا کو چھوڑ کر جو کسی اور فقیہ کو پڑھتا ہے اس کو وہابی، اسی کو تو یہ جو وہابیت کی ٹرم انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کیوں بنائی ہوئی ہے یہ بات؟ قرآن ہے، حدیث ہے. اب جو یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں ان گروہوں میں نہیں پڑھنا، اس کو وہابی کہتے ہیں. تو کیا ہے یہ اختلاف رائے؟ اختلاف رائے کس وجہ سے ہے؟ ان کی من پسندیدہ باتوں کی وجہ سے. کیونکہ نہ تو قرآن نے کہا کہ امام آنے ہیں، نہ حدیث نے کہا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اشارہ دیا، نہ ہمیں کبھی بتایا. اور اس کے بعد انہوں نے امام بنائے بھی اور ان کی پیروی کو دین کی شرط بھی بنا دی. جی نئی بات ہے بالکل، اور دین میں تفرقہ اندازی ہے. اب آپ دیکھیے میں نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ یہی بات آگے چلنے والی ہے. وَلَقَدْ بے شک آتَيْنَا ہم نے بھیجا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا اور ہم نے لگاتار بھیجے، کف کہتے ہیں قطار کو. تو کفینا ہم نے بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد بے رسولی بہت سے رسول. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے موسیٰ کے بعد پے در پے کئی رسول بھیجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ان پر بہت رسول آئے. وآتینا ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کی نافرمانی کے باوجود ہم نے ان سے رحمتیں ہٹا نہیں لی. موسیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مابین ہم نے ان پر کئی رسول بھیجے. میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، یہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر 4000 نبی آئے. ہو بھی سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ طے ہے کہ ان پر بہت نبی آئے، بہت نبی آئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر بہت نبی بھیجے، اور آخری نبی جو یہود میں سے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو روشن نشانیاں دی تھی، جو معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے اسے مدد عطا کی تھی روح القدس کے ذریعے. جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے جبرائیل کو عیسیٰ کا مددگار بنایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں آپ جانتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، کوڑیوں کو تندرست کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندے زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے. اور انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، یعنی کہ کتنا انہوں نے یوز کر لیا اپنا مال، اور کتنا جو ہے وہ انہوں نے ذخیرہ کر رکھا ہے. تو وہ لوگوں کے مالی حالات کے بارے میں بھی انہیں بتا پاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں. اللہ نے ان معجزوں کو کیوں دیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ دلیل کے طور پر. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو کئی معجزات عطا کیے تھے، اور جبرائیل کو ہم نے عیسیٰ کا مددگار بنایا تھا. تو کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کیا ہوا؟ دیکھیے، افق اللہ جب کبھی بھی جاءکم تمہارے پاس آیا رسول کوئی بھی ایک رسول، بیما ساتھ اس کے جو لا نہیں تہوا پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، انفسکم نفس تمہارے، استکبرتم تم نے تکبر کیا. تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول وہ پیغام لے کر آیا جسے تمہارے نفسوں نے قبول نہیں کیا، پسند نہیں کیا، فریقن کذبتم تم نے تکبر کا رویہ اختیار کیا، ایک گروہ کا تم نے انکار کر دیا، وفریقن تقتلون ایک گروہ کو تم نے مار ڈالا. اختلاف کیا، دشمنی کی، اپنے نبیوں کا انکار کیا اور ایمان نہیں لائے. وقالو انہوں اچھا ایمان نہیں لائے سے کیا مراد ہے؟ موسیٰ کو تو وہ مانتے تھے، توریت کو بھی مانتے تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا ہم ایمان نہیں لائے. وہ تو آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی مومن ہیں، یہود تو آج بھی یہی کلیم کرتے ہیں. لیکن نہ انہوں نے اللہ کے قوانین کو مانا اور نہ توریت کے ٹرو احکام کو مانا. جیسے آج مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب ہے دنیا میں، لیکن آپ دیکھیں ہر کسی نے اپنا ہی اسلام بنا رکھا ہے. ابھی پرسوں ترسوں ہی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، بھارت کی تھی، کہ ایک لڑکی، اینکر لڑکی جو تھی، وہ ایک صاحب سے انٹرویو کر رہی تھی، ان کے وہ جیسے سڑک پر سوالات کرتے نا چلتے چلتے روک کر، تو وہ سوال کر رہی تھی. اور اس نے کوئی سوال کیا تھا وہ میں نے نہیں سنا کیونکہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا علیحدہ کسی کا ڈالا ہوا.
تو وہ جو صاحب تھے وہ کہنے لگے کہ ان کا مسلمانوں سے کوئی لینا نہیں. ایکچولی کن کا کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا, لیکن وہ کہنے لگے ان کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں. پھر انہوں نے وضاحت کی, شیعہ ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. مسلمان جماعت صرف ایک ہے, بریلوی اہل سنت والجماعت. باقی سب کا. اور پھر انہوں نے نام لے کر کلیئر کیا دوبارہ, اہل حدیث ہو, وہابی ہو, سلفی ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو یا دیوبندی ہو, یہ 6 انہوں نے گنوائے, اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. تو صرف بریلی مسلمان ہے, اور یہ فتویٰ ان کا ہر جگہ پر. یہاں پر وہ کھل کر کہتے نہیں ہیں, کہیں موقع مل جائے تو کہتے ہیں. تو ہر گروہ دوسرے کو غیر مسلم ٹھہرا رہا ہے آلموسٹ. اور آپ دیکھیں کہ جب صحیح دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو کوئی مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا. صحیح دین کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں. کس کس طرح کی باتیں ہیں اب سب کو پتا ہے. کوئی مدینے کیڑا پہنچانے جا رہا ہے مدینے کا, ہے نا, اور کوئی جو ہے وہ کیلے کا رخ درست کر رہا ہے. کوئی کسی کی کچھ کہانی ہے, کسی کی کچھ کہانی ہے. اور عجیب و غریب جو ہے نا وہ کس سے بنائے ہوئے, عجیب و غریب. تو یہی حال یہود کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وہ ایمان لائے ہیں اور توریت کو ایکسپٹ کیا ہے, اس دن سے آج تک یہود نے نہ تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے, نہ اللہ کا انکار کیا ہے, نہ توریت کا انکار کیا. مگر اس کے باوجود اللہ کا بیان سن لیں ان کے بارے میں, سورہ فاتحہ سے اللہ نے ان کے بارے میں کہنا شروع کیا وہ مغضوب علیہ ہیں, اور ابھی تک آپ یہی بیان پڑھتے آ رہے ہیں. تو خالی زبان کے دعوے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. زبان سے دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کوئی کافر ہوتا ہے, گروہوں کے گروہ کافر ہوتے ہیں جب ان کے اعمال اسلام کے خلاف ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں نا. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنے ارد گرد دیکھ. تو اس سے نکلنا ہوگا. اصل میں بنی اسرائیل پر نبی آتے تھے کیونکہ ان کے زمانے میں طریقہ یہی تھا کہ نبی آ رہے تھے جن پر نئی شریعت نہیں تھی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے لائے ہوئے دین کو قائم کرنے کی کوششیں کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ یہی رہا. ہمارے درمیان نبی نہیں آنا نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ہمارے درمیان کون کھڑا ہوگا؟ علماء. تو علماء تو بڑے قتل ہوئے ہیں, بڑے علماء کی جانیں لی گئی, بڑے علماء کو نکالا گیا ہے, جھٹلایا گیا ہے. آج تک علماء حرمین کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں جی, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور باقاعدہ مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے کہا, پیرس سے ہیں وہ, فرانس سے یعنی, تو وہ پیرس میں ہی رہتی ہیں, تو وہ حج کے لیے گئی تھی. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ٹیچر وہاں ایک پورا گروپ تھا خواتین کا, اور نماز میں شریک نہیں ہوئی نا وہ لوگ. اب دیکھیں ظاہر ہے نماز پر اثر تو ویسے بھی آتا ہے نا, حرم میں حج کے دنوں میں تو کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا, تو جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے. اب سارے لوگ نماز پڑھ, لاکھوں لوگ نماز پڑھے, وہ 20-15 لوگ جو ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہیں, جگہ تو اب کہیں جا تو نہیں سکتے نا, حرم میں جہاں بیٹھے ہوئے, لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے, جماعت بھی توڑ رہے ہیں نا. تو کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ تو کہتی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بدعقیدہ ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عرب کے جو عالم ہیں, تو کہتی ہے انہوں نے مجھے فتویٰ دکھایا جو بریلوی علماء کا تھا, اس پر 100 سے زائد لوگوں کے سگنیچرز تھے. تو کہتی ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ اتنے بدعقیدہ ہے تو تم لوگ حج کرنے کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم حج کرنے نہیں آئے, ہمیں تو پتہ ہے ان کے پیچھے حج نہیں ہوتا, ہم تو زیارتیں کرنے آئے ہیں, ہم تو زیارت کرنے آئے ہیں کعبے کی, روضہ رسول کی, ہمیں تو پتہ ہے ان کے پیچھے حج نہیں ہوگا. پیکج ہے نا ان کا, پیکج پورا ہوئے بغیر جہاز میں سیٹ نہیں ملتی آپ کو, زیارت کر لو. زیرو کے زیرو جی, انما الاعمال بالنیات. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا تو پھر ان کی بھی تو ویسی مخالفت ہوتی نا، ویسی ہوتی. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، تو کوئی نبی آنا نہیں، رسول بھی نہیں آنا اور نبی بھی نہیں آنا. یہی تو جو ہے قادیانی، وہ یہی تو ڈفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول نہیں آئے گا، نبی آ سکتا. رسول نہیں آئے گا، شریعت نہیں آئے گی، شریعت وہی رہے گی، لیکن نبی اٹھایا جاتا رہے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اٹھائے گئے، ہر نبی کے بعد اٹھائے گئے. یہ والی بات ان کی صحیح ہے کہ نبیوں کے بعد امتوں میں نبی اٹھائے گئے، لیکن ہماری امت میں نہیں اٹھایا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ ہر فتنے سے واقف ہے. تو اللہ نے جب یہ آیت بھی اتاری تو اللہ نے خاتم الرسول نہیں کہا. اللہ پاک نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو اللہ نے انہیں خاتم النبیین ہی کہا کہ نبی بھی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، نبی بھی نہیں آئے گا. تو نبی نہیں آئے گا تو پھر کام کون کرے گا؟ لہٰذا ہی کوشچن ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے بعد دین کا کام کیسے چلے گا؟ آپ نے کہا میری امت کے علماء چلائیں گے، میرے وارث میرے امت کے علماء ہیں. تو اسی پر یہ حدیث بیس کرے جو آپ نے کہا نا، میری امت کے علماء اس طرح ہے جس طرح سابقہ امتوں کے نبی ہوا کرتے تھے. درجے میں نہیں ہے یہ بات، یہ ذمہ داری کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا جس نے میری امت کے عالم و عمل کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گویا ایک نبی کے پیچھے نماز پڑھی. تو یہ اسی اعتبار سے کیٹاگوریکلی ایک عالم نبی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے ذات اس کا مقام نہیں ہو سکتا. لیکن ذمہ داری جو پہلی امتوں میں سینئر نبی کے جانے کے بعد، اس کی مثال موسیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ ان میں پہلے نبی تھے بنی اسرائیل پر، اور بنی اسرائیل میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے. ان کے درمیان 4000 نبی آئے جنہوں نے اسی شریعت کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے علیہ السلام. تو ہر نبی کے بعد اس طرح کے نبی آئے ہیں، کم زیادہ لیکن آئے ہیں. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، وہ ہم پر پہلے بھی ہیں اور وہ ہم پر آخری بھی ہیں. اب کون آئے گا؟ اب آئیں گے علماء. تو علماء کا انکار ہوا، علماء مارے بھی بہت گئے. ابھی بھی بس چلے تو یہ بہت سو کو مار دیں، وہ تو حرمین پر ان کا بس نہیں چلتا. ایک دوسرے پر بھی بس نہیں چلتا جی. اگر آج بس چلے نا تو یہ آپ کو نہ چھوڑے، اور ظاہر آپ ان کو نہ چھوڑیں، ساری ایک دوسرے کو مار ڈالیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو دیکھیں یہ اختلاف تھا، یہ ضد تھی. دین تو ان کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مکمل لے کر آئے تھے، اور کتاب بھی انہیں توریت جیسی عظیم دی گئی تھی. مگر جس اختلاف کو بنیاد بنایا انہوں نے، وہی ہم نے اختلاف کیا، اپنا منمانا دین بنایا، اپنی منمانی شکلیں بنائیں، اور توریت پر عمل نہیں کیا. توریت کو مانا، توریت پر عمل نہیں کیا. کیونکہ توریت کو عمل میں لانے سے ان کی زندگی ان کی من پسند نہیں رہتی تھی نا، وہ اللہ کی پسندیدہ ہو جاتی تھی. ہم نے بھی قرآن کو مان لیا ہے، مانا ہوا ہے، ہم دن میں 3 پارے پڑھ لیتے ہیں قرآن کے، لیکن قرآن پر عمل کرنا ہمیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم باتوں کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، اڈاپٹ نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جیسے جھوٹ نہ بولیں، ابیوز نہ کریں، ہم تو اس میں نہیں کر سکتے. ہم ایک دوسرے کے یعنی کہ ذکر ہی ایسے کرتے ہیں، اور جڑی موٹی یہ نا، یعنی بیٹھے ہوئے نا جیسے ایک سوشل گیدرنگ ہے تو باتیں ہی ایسی ہو جاتی ہیں. فلاں کی بات، یعنی کہ فرض کریں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، دوسرا آتا ہے تو کہتے ہیں کس کی بات کر رہی ہے، وہ موٹو کی. اسی طرح بات کرتے ہیں نا ہم لوگ. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا برا سمجھا گیا اسلام میں باڈی شیمنگ کو. میں آپ کو کئی بار سنا چکی ہوں حدیث کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو کی کوئی بات شیئر کی، کچھ بتایا ان کے بارے میں، تو اما عائشہ کو سمجھ نہیں کہ کس خاتون کا کہہ رہی ہیں، تو صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پوچھا کہ وہی جن کا قد چھوٹا ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تم نے اتنی بری بات کی، کیونکہ سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. تو یہ کہ ہم لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کتنی بڑی باتیں اور کتنی بری باتیں کرتے ہیں. تو ہم کسی بھی لیول پر دین کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کاروباری بددیانتی کتنی ہے، کتنی زیادہ کاروباری بددیانتی ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اگلے کو دھوکہ دے دیا. نہیں, دھوکہ تو خود کو دے رہے ہیں ہم. تو یہ ساری جو بد اخلاقیاں ہیں اسلام ان کو الاؤ نہیں کرتا نا. اسی لیے یہود کو توریت کے احکام نہیں چاہیے, توریت کو تو وہ آج بھی مانتے ہیں. ہمیں قرآن کے احکام نہیں چاہیے, حالانکہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. یہی ان کے زوال کا سبب تھا, یہی ہمارے زوال کا سبب ہے. وقالو, انہوں نے کہا قلوبنا غلف, ہمارے دلوں پر غلاف ہے. یعنی کہ ان کے پاس جب نبی آتے اور ان کو انوائٹ کرتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر اللہ نے غلاف چڑھا دیے ہیں, کسی کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی. یقین کیجئے ڈٹو یہی بات مجھے کسی نے کہی, ڈٹو. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے گھر فوتگی ہوئی تھی, تو میں نے فون ان کو کیا کہ میں تعزیت کے لیے آنا, مجھے اپنے گھر کی بتا دیں کون سی گلی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ آئیں گی نا تو آپ بات ضرور کیجیے گا, میری فیملی میں بہت بدت ہے تو بات ضرور کیجیے گا. میں نے کہا اچھا. تو میں گئی تو بچیاں وغیرہ ینگ جو تھی انہوں نے بات چھیڑ دی میرے ساتھ. تو میں نے احکام بتائے, تو وہ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے مجھے اشارے سے کہا نا کہ ان کی ساس بیٹھی تھی, ان کی خالہ ساس بیٹھی تھی, اس طرح امی بیٹھی تھی. تو وہ اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کو بات سنائے نا. تو ہم بات کرنے لگے. تو ایک ان میں نا جو مین ان کی بڑی تھی وہ بالکل جس کو ہے نا سر ڈا کے بیٹھی رہی, وہ کچھ بھی نہیں بیچ میں بولی. تو میں نے ان کو 2-3 دفعہ مخاطب کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں بولی. تو آخر میں نا میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اپا آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. تو کہنے لگی اللہ نے ساڑھے دل نا محفوظ کر دیتے, ساڑھے تک کسی کا اثر نہیں کرتا. مجھے اتنی شدت سے یہ آیت یاد ہے, مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس مختصر سے زندگی میں اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے, کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ تم جوتے ایک جوتا دوسرے جوتے کے جیسے برابر ہوتا ہے, تم ایسے دوسری امتوں کے برابر رہو گے, وہ تو سچ ہو گیا ہم پر. لیکن بڑے انہوں نے کلیئر کٹ مجھے یہ کہہ دیا, کیا کہہ سکتے ہیں اس کے آگے. تو ہم بات سنتے بھی نہیں, ہم بات سنتے بھی نہیں. اور زبان سے تو ایک خاتون نے مجھے یہ کہا, مگر رویے بہت سو کے ہیں, بہت سو کے رویے ایسے. تو حق بات نہ سننا. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کی بات نہیں سنی اور نبیوں کو ہی کہتے رہے, یہ جواب دیتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہی بات کی, صحابہ کو کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے دل محفوظ کر دیے ہیں, اگر اس بات میں حق ہوتا تو ہمیں سمجھ آ جاتا. اللہ کہتے بل لعنہم اللہ بکفرہم, نہیں, اللہ نے تو لعنت کر دی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا, بہت کم ہے, ما یؤمنون, جو وہ ایمان لاتے ہیں. نہیں, سبب یہ نہیں ہے کہ انہیں حق اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ دل محفوظ کر دی. اللہ کہتے سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ میں نے لعنت کر دی ان کے کفر کی وجہ سے. اسی وجہ سے ان کا ایمان کا لیول بڑا کم ہے, وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں, یعنی ایمان والے ہیں نا. یہود ایمان تو لائے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر, توریت پر, اللہ کو ایک مانتے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں ایمان اتنا کم ہے کہ کوئی بات نہیں مانتے. وہ اشفاق احمد صاحب کا ایک جملہ ہے نا, میں پہلے بھی آپ کو سناتی رہتی ہوں, کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے. یہی بدقسمتی ان کی تھی. اللہ کہتے ہیں ایمان تو لائے ہیں پر ایمان کا لیول بہت کم ہے. جیسے ان کے ایمان کا کوئی لیول نہیں ہے, آج ہمارے ایمان کا بھی کوئی لیول نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم چھتر کھا رہے ہیں. یہ چھترول تب بند ہوگی جب ہم اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں گے. اور اس صحیح معنوں میں ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات مان لیں گے, اللہ کے بنائے سانچے میں ڈھلیں گے, پھر دیکھیں اللہ خود ہی مدد بھیجے گا, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے پہلے جب ہم کافر تھے, ہم تب بھی نیک کام کرتے تھے کوئی نہ کوئی, تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. آپ نے کہا یہ اسی کا اجر تو ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے. تو جس میں خیر ہوتی ہے, اللہ خود کہتے ہیں, انشاءاللہ پڑھیں گے آپ, اللہ سورہ یونس میں کہتے ہیں اگر ان میں ذرا بھی خیر ہوتی اللہ انہیں سنوا دیتا. جس میں خیر ہوگی اللہ سننے کی توفیق دے دیں گے. لہٰذا دیکھیں, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ میں خیر تھی نا, اللہ نے مسلمان کر دیا. ولید بن مغیرہ یعنی وہ ایسا کٹا کافر تھا کہ جب سورہ نجم سن کر سب سجدے میں گرے ہیں,
تو اس نے ایک مٹھی خاک اٹھا کے سر میں ڈالی اور کہنے لگا مجھے اتنا ہی کافی. وہ اس قدر متکبر تھا کہ جن آیات کو سن کر ابو جہل جیسا بندہ بھی سجدے میں گر گیا بے اختیاری میں. جس کے بعد وہ خبر مشہور ہوئی تھی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے اور حبشہ والے بیچارے واپس آئے تھے چند کو. تو ولید بن مغیرہ ایسا سخت آدمی تھا, اسی کے بیٹے تھے خالد بن ولید نا, تو خیر تھی نا, اللہ نے کیسا سنوایا اور کتنا کام لیا خالد سے. اسلام کی تاریخ کو جو کچھ بھی نہیں جانتے نا وہ بھی خالد کے نام کو جانتے, ایسا اللہ نے خالد سے کام لیا. ماشاءاللہ سیف اللہ بنے خالد. تو جس میں خیر ہوگی اللہ سنوا دے. لیکن اگر کوئی بندہ حق بات سنتا ہی نہیں ہے, اس پر اثر ہی نہیں کرتی, تو پھر اس پر اللہ نے لعنت کر دی. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. لیکن جو ان کا حال تھا بدقسمتی سے وہی آج ہمارا حال ہے. ہم بھی کسی کی نہیں سنتے. کوئی کتنی ہی حق بات کرے, ہمارے سامنے کوئی آیت رکھے, حدیث رکھے, ہم نہیں سنتے. بدقسمتی سے بد صغیر کا عالم یہ ہے کہ یہاں کسی شخص کو آپ قرآن کی آیت یا حدیث سناتے ہیں نا, تو وہ اس کا مقابلہ اپنے گروہ کے ساتھ, فرقے کے ساتھ کرتا ہے. اگر وہ آیت اور حدیث اس کے فرقے کے مطابق بول رہی ہے تو قبول کر لیتے ہیں, ورنہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور کیا اسے کہتے ہیں, ہونا یہ چاہیے کہ فرقے کو پرکھا جائے کس کے مطابق, قرآن کے لیول پہ. لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے. اور پھر ایک ٹیپ کا مصرع ہے سب کا, ریپیٹڈ سینٹینس, ترجمے بدل دیے. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے ترجمے بدل دیے ہوئے انہوں نے. میں نے کہا آپ ڈکشنری استعمال کر لیں. وہ کہتے ہیں ڈکشنریاں بھی بدلی ہوئی ہیں. میں کہا پھر تو گالی مکا دیا, پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا. جیسے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ جنت کے راستے میں پلے سرات ہے, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, لوگ اسے کٹ کر کر جہنم میں گریں گے, اندھیرا ہوگا اور نیچے جہنم کی آگ بہک رہی ہوگی. تو ایک دیہاتی اٹھ کے کہنے لگا مولوی صاحب سیدھی طرح کو نہ جنت جاندار آئے کوئی نہیں. یہ وہ والی بات ہے نا, ڈکشنریاں بھی بدل دی ہیں, ڈکشنریاں بھی بدل دی ہیں. ڈکشنری کیسے بدلی جا سکتی؟ دنیا میں ہر چیز کی ایک کسوٹی ہے نا, یعنی کہ آپ کو یوٹیوب پر کوئی بھی اٹھ کر کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن جب آپ سائنس کی کتاب اٹھائیں گے نا, اس کا رول اپنی جگہ پر فکس ہے. آپ کو کوئی ایک دن بچی میری نور الہدا میرے پاس لے کر رہی تھی کہ یہ نا ریڈل سالو کرو. ریڈل تھا جی, ایک بندے کے پاس 30 کوائنس تھے, اس سے 5 یوز کر لیے, باقی 35 بچے حل کرو. میں نے کہا یہ ریڈل انہوں نے غلط بنایا ہوا ہے. کہتی ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں اسے ہنس رہی تھی. میں نے کہا بیٹے ہر چیز بدلی جا سکتی ہے, اصل بیسک نمبر جو ہے, نیومرولوجی جو ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی. تو میں نے کہا بیٹے یہ میتھ کے اگینسٹ ہے. آپ ایک چیز خرچ کریں گے وہ کم ہوگی, وہ بڑھ نہیں سکتی. تو آپ کسی بھی طرح کی کہانی لکھ سکتے ہیں فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, لیکن جب آپ میتھ کی کتاب کو کنسلٹ کریں گے تو فارمولا ملے گا. اسی طرح آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, ترجمے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن کسی بھی زبان کی کسوٹی ہوتی ہے اس کی لغت, اس کی ڈکشنری. ڈکشنری نہیں بدل سکتی, ڈکشنری اس کا سٹینڈرڈ ہے. تو جب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو حق ملے گا. کھولے گا کون؟ اور پھر رہ گئی ترجموں کی بات, تو ترجمہ میں تو غلطیاں سب نے کی ہیں. ترجمہ ہے نا, انسانی کاوش ہے, غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتی. لہذا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ کس نام سے ہے؟ کنز الایمان. سورہ آل عمران پڑھی آپ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور آیا جنگ احد میں, تو تم لوگوں نے انتفشلا, تم گھبرا گئے, میدان سے چلے گئے. ترجمہ پڑھیے. احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں تم نے نامردی دکھائی. اب آپ کو پتا ہے نامرد کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے کو کہتے ہیں نا. تو پھر ہجڑا لکھا صحابہ کو.
اب آپ پوچھیں تو کہیں گے نہیں نہیں یہ محاورے والی نامردی، حالانکہ وہ بھی ہوتا تانا یہی ہے کہ تم نامرد ہو، تم نے نامردی دکھائی کہ تم بندے تھوڑے، تم تو ہجڑے ہو. تو وہ تو لکھا ہے اب تک ترجمے میں. وہاں پر پھر وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، صحیح ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ محاورے میں کہا ہے، مراد صحابہ کو ہجڑا کہنا نہیں ہے. تو پھر مراد تو کسی کی بھی غلط نہیں ہوتی نا. پھر یہ ڈیفینس تو سب کے پاس ہے. تو وہ جو اتنے عرصے سے لکھا چلا آ رہا ہے چینج کیوں نہیں کر دیتے؟ ترجمہ ہے نا. جس طرح کو لفظ دیکھنا تھا یہ کر دیا تو وہ کر دیا ایسا ہے. اس میں یہ بھی ہے ایک بات، مجھے بھائی نے یہ میں نے سے اسپیشل انہوں نے مجھے ترجمہ سناؤ یہاں پر جب میں جی آپ بات کر لیں. پڑھنا شروع کیا تھا ترجمہ میں کہتے ہیں ہاں میں صحیح پڑھایا گیا، نہیں تو اس آیت کے تو بڑے بڑے غلط ترجمے کرتے ہیں. ازلتن کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، ازلتن، تم بہت کمزور تھے. کیونکہ عربی میں ذل جو ہے نا، ذل وہ کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں جب لفظ ذلیل آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا. لہٰذا سورہ منافقون میں بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا، اس نے کہا تھا جو ذلیل ہے وہ عزیز کو نکال دے گا. تو وہ اردو والا ذلیل اور عزیز نہیں ہے نا. اردو میں تو عزیز وہ ہے جو پیارا ہے، اور ذلیل وہ ہے جو بدنام ہے، کم حیثیت والا ہے. عربی میں ذلیل مانے کمزور اور عزیز مانے قوت والا. تو اس نے بکواس اسی معنی میں کی تھی کہ میں بڑا طاقت والا ہوں، بڑا دل پسند ہوں لوگوں میں، اور بڑی میری ناموری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ سائڈر ہے تو ویک ہے، تو میں ان کو باہر نکال دوں. تو جو ہے سورہ آل عمران میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہاری بدر میں بھی مدد کی جبکہ اذلتن، تم زیادہ کمزور تھے، تو احد میں کیوں نہ کرتا. یہ کہا اللہ نے. تو ترجمہ کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اذلتن کو ذلیل لکھا، انہوں نے عربی کے معنوں میں لکھ دیا، اردو میں کچھ اور یوز ہوتا ہے. تو وہ پھر بحثیں ہوئی. میں یہ کہنا صرف چاہ رہی ہوں کہ کام جب ہوتا ہے، جب کام ہوتا ہے انسانی کاوشیں ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. ان غلطیوں کو درست کر لیا جائے. وقت کے ساتھ ہر چیز امپروو ہوتی ہے نا، تو ان کا کام کیوں نہیں امپروو ہو سکتا؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو کمزوریاں سامنے آئیں اس کو بہتر کر لیں. جی ہاں، اور ساتھ ایکسپٹ کریں کہ یہ غلطی ہوئی تھی. اس غلطی کی وضاحتیں لے کر نہ آئے نا، اس کو چینج کر لیں. اور گروہ نہ بنائیں. گروہ کیوں بنتے ہیں؟ ایک بندے کی بات پکڑی، اس کی ایک بات صحیح ہے ایک غلط ہے، اس کی 3 باتیں صحیح ہیں ایک غلط ہے. ایک تو غلط ہے نا، مانے کہ بھئی ہاں یہ عالم ہے، کوئی بھی بندہ ہو، وہ احمد رضا خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، علامہ ابن تیمیہ ہو، بڑے چڑھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ سے، بڑا اللہ نے ان کے نام کو برکت دی ہے. لوگ وہ اہل حدیث علماء میں سے ہیں، اور لوگ بہت ان میں بہت مقبول ہے وہ، اور بڑے سیریس عالم ہیں. لیکن ان کے بھی کام کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اختلاف کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے. ہر بندے کے کام سے اختلاف کا حق حاصل ہے جی، ہر بندے کے کام سے. دیکھیں سائنس کے اماموں میں نیوٹن ہے نا، تو نیوٹن کے جو لا تو ہو گئے، ثابت ہو گئے. جو ثابت نہیں ہوئے اس کام سے دوسرے سائنٹسٹ ڈس ایگری کرتے ہیں، تو کیا وہ ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، ہر بندے کے کام سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے انٹل اور انلیس کہ وہ اپنی دلیل پر ثابت نہ ہو جائے. تو دین کے کام کی دلیل قرآن و حدیث ہے. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی الحمدللہ، جو ثابت نہیں ہے اس پر بات کرنے کا حق سبھی کو ہے. اس سے کسی پر غیر مسلم ہونے کی ٹھاپ نہیں لگتی. یہ بالکل ہم لوگوں کی جو ہے نا وہ بدماشی ہے. ہم جگہ بنے ہوئے، بے شمار باتیں ہیں جو غلط ہیں، کسی ایک بات کی بات ہے. ابھی ایک یعنی کہ ادارہ ہے، وہاں سے بچے پڑھ رہے ہیں، میری کچھ جاننے والی خواتین ہیں، رشتہ دار ہیں آپس میں، ان کے بیٹے 4 ہیں اور چاروں کے چاروں کے بیٹے وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اچھی بات ہے، کہتے ہیں بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو وہ ان کو کوئی مسئلہ فقہ بتاتے ہیں تو اس پر رائے وغیرہ سب کی بتاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کی مرضی، اب جس فقہ کو چاہے فالو کریں، لیکن ان 4 فقہ میں سے ایک کو فالو ضرور کریں. اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کریں. یہ رائے دیتے ہیں، امپوز نہیں کرتے. میں نے کہا بیٹے میری 2 اختلاف ہے. پہلی بات کہ 4 میں سے ایک کو کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ اور صرف 4 فقہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ کسی بھی معاملے میں اگر اختلاف ہے تو جتنے بڑے بڑے فقہا ہیں، ان کی رائے جو اس پر آئی ہے وہ سب بیان ہونی چاہیے.
सब बयान होनी चाहिए, और ये 4 की बंदिश उठाई जानी चाहिए, क्योंकि ना ये कुरान ने दी है ना ये हदीस ने दी है। क्यों है ये सारी बातें? हमने अपनी मर्जी से फिक्र बना लिए, हमने बंदों को पकड़ा, हमने उनकी पूजा की, और हम कहते हैं उनकी सारी बात सही है, उनकी हर बात सही है। जैसे इलियास अतार कादरी साहब कहते हैं, जहां नाम आ जाए हमारे शहनशाह शाह आला हजरत अहमद रजा खान साहब का, तो आंखें बंद करके उनको फॉलो करो। भाई अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे वो हैं जो आंखें कान बंद करके मेरी आयतों को फॉलो नहीं करते, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर किसी बंदे को कैसे फॉलो करें? हर जगह गलतियां होती हैं, जहां गलती हो उसको डिस्कस करें कि गलती क्यों है। लिहाजा अहले हदीस, आपको पता है उलमा जो हैं वो कहते हैं कि मस्जिद के बगैर एतकाफ नहीं हो सकता। मैं तो डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ किया। कब्रिस्तान में औरत नहीं जा सकती, मैं तो डिसएग्री करती हूँ। जो बात जिसकी सही नहीं है नहीं है, जिसको कुरान और हदीस अलाउ करता है, आप रोकने वाले कौन है? तो ये हमने बातें बनाई हुई। मसला कहाँ क्या है? पहली बात कि हमने शख्सियत परस्ती की, बंदों के पीछे। ये शख्सियत परस्ती है ना, मैं इमाम अबू हनीफा का फॉलोअर हूं, मैं हनफी हूँ। मैं इमाम मालिक का फॉलोअर हूं, मैं मालिकी हूँ। उन्होंने नहीं कहा था कि हम हमारे लिए ग्रुप बना लेना, इन्होंने बना ली, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं कहा था। इनको कैसे हक मिला दीन को इन 4 ग्रोहों के अंदर कन्फाइन करने का? हु गिव देम द राइट? और चलो आप हनफी होना चाहते हैं, दैट्स योर चॉइस। आपको ये हक किसने दिया है कि आप दूसरों के ऊपर ये फतवा लगाएं कि अगर तुम इन 4 ग्रोहों में से एक को नहीं मानते तो तुम मुसलमान नहीं? आपको ये हक किसने दिया? किसी ने भी नहीं दिया। तो फिर तमाशा चल रहा है, खेल चल रहा है। तो शख्सियत परस्ती की वजह से वही किताबें चली आ रही हैं। कुरान नहीं पढ़ाएंगे, हदीस नहीं पढ़ाएंगे, फिक्र पढ़ाएंगे। और पहले जड़ लगाओ, फिर फल की बात करो कैसा आता है। जड़ बाईपास कर देते हैं, तना बाईपास कर देते हैं, और फल लेकर बैठ जाते हैं। फिक तो फल है इसका, तो फिक पढ़ाते हैं भाई। आप देख लें ये जो 8 साला निजामी कोर्स होता है दरसे निजामी का, फिक पढ़ाते हैं। जहां चले गए फिक पढ़ा रहे, यूनिवर्सिटी में फिक पढ़ा रहे, हर तरफ फिक पढ़ा रहे। ना कुरान पढ़ाते ना हदीस पढ़ाते। कुरान के सब वो आयतें पढ़ाते हैं जो फिक की ही मामलात से रेलिवेंट होती हैं, और उनकी फिर जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आपने हनफी फिक चूज किया है तो उसके मुताबिक है, अगर मालिकी फिक चूज किया है तो उसके मुताबिक है, अगर जाफरी फिक चूज किया है तो उसके मुताबिक है। तो वो बच्चा तो सिर्फ वही बनकर निकलेगा ना, वो एक मुसलमान कैसे बनेगा? और फिर उसके नुक्ता नजर से तो सारी दुनिया काफिर है उसके अगेंस्ट, वो फिर सिर्फ वही रहेगा। लिहाजा फिर वही उठकर कहेगा कि दुनिया में मुसलमान सिर्फ बरेलवी हैं, बाकी सारे काफिर है, उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। इस पर सबसे ज्यादा बगले बजाएंगे गैर मुस्लिम ना। एक गैर मुस्लिम मुसलमान होने आएगा तो आप उसको क्या, सबसे पहले तो नमाज पढ़ानी, पहली फिक्की बहस तो नमाज पर हो जाती है। तो एक आते हैं कोई हिंदू और वो मुसलमान होते हैं, अब अगली नमाज का टाइम है, आप उससे क्या पूछेंगे कि हनफी नमाज पढ़नी है कि शाफई के मालकी के हम्बली के जाफरी के अहले हदीस? क्या पूछेंगे? और पूछेंगे तो बेचारा क्या बताएगा? तमाशा चल रहा है। और फिर उनको डिफेंड करते हैं, यही कुछ यहूद ने किया, यही हमने किया। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके दरमियान नबी थे, हमारे दरमियान उलमा है, क्योंकि नबी तो आना कोई नहीं ना। बाकी रविश हमने वही रखी। अभी फिर वही बात है, एक सवाल मुझे भेजा हुआ था किसी ने, इतना मुझे रंज हुआ। हनफी फिक की बहुत मशहूर किताब है दुर्र मुख्तार, बड़ी मशहूर किताब। यानी कि कोई हनफी फिक का दरसे निजामी करके निकले और दुर्र मुख्तार ना पढ़ी हो, ये इम्पॉसिबल। और ये 99 टाइम्स जो रेफरेंसेस देते हैं ना, ये दुर्र मुख्तार के देते हैं। अब उसमें एक मसला है, बिल्कुल है। अब मसला भी सुनकर आपको हंसी आएगी, बल्कि मुझे तो रोना आता है कि जी अगर किसी की उंगली पर नजासत लगी हो और वो जुबान से चाट ले तो क्या उंगली साफ हो जाएगी? अब आप मुझे बताएं कि इस सवाल का क्या तुक है? कोई तुक है? होना क्या चाहिए? उसको किताब से खारिज कर देना चाहिए, है ना, एडिट कर देना चाहिए कि चलो भाई हो गई,
کسی کے دماغ میں بیکار اور یہ نہیں کہ کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ وہ جیسے بحث کرتے ہیں نا طہارت پر، طہارت کا موضوع چل رہا ہے تو پھر نیچے آتے ہیں فائدے کہ وہ مسائل جو شاید اگر پیش آ جائیں تو ہو، تو یہ اس میں بحث کی گئی ہے. اب پتہ نہیں کس طرح کا دماغ ہے جس میں یہ بات بھی آئی ہے، میں تو یہ حیران. اچھا اب اس کے اوپر اعتراض کیا کسی نے، مجھے انہوں نے کلپ بھیجا ہوا تھا تو کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ یہ کس طرح کی بات ہے، یہ کس طرح کی بےہودہ گفتگو ہے. اگلے نے کہا ٹھیک ہے، اس کو بری لگی ہے تو بےہودہ ہی. تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے جی کہ انہوں نے یہی لکھا ہے نا، اب جواب سنیے گا عالم صاحب کا، انہوں نے یہی لکھا ہے نا کہ اگر کسی کی انگلی پہ نجاست لگی ہو اور زبان سے چاٹ لے، نجاست کیا ہوتی ہے؟ پوٹی لگی ہو ہے نا، وہ زبان سے چاٹ لے تو انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن زبان کا تو نہیں انہوں نے کہا پاک ہو جائے گی، زبان تو ناپاک ہو جائے گی نا. بس اتنی سی بات ہے. کیا بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے؟ پاگل ہے اگلا، دماغ خراب ہے. وہ ہاتھ نہیں دھوئے گا، وہ کہیں صاف نہیں کرے گا، وہ مٹی سے مل لے گا، کچھ کر لے گا. کون سا دنیا میں فرد ہے جو نجاست لگی انگلی زبان سے چاٹے گا؟ دیکھیں جو مجنون ہوگا اس پر تو فقہ کا مسئلہ آ ہی نہیں سکتا نا میری بہن، فقہ کا قلم اس پر سے اٹھ گیا جو مجنون ہے. لہٰذا یہ تو ویسے ہی آؤٹ آف کوسچن ہے. اس کا سیدھا جواب ہے کہ بھئی ایک غلط بحث آ گئی، نکال دو اس کو کتاب سے، اس کو کتاب سے نکال دو. بڑی اچھی باتیں بھی ہیں دور مختار میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ غلطی کو ڈیفینڈ کیوں کرتے ہو؟ مان لو کہ ہو گئی غلطی، لیکن ہمارے بڑوں سے غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے بڑوں کو تو فرشتے ڈائریکٹ آ کر بتاتے تھے. معاذ اللہ ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ کہیں کہ وہی آتی تھی ان کے پاس. تو غلطی کو ڈیفینڈ کر کے چیزوں کو الجھاتے جائیں گے، الجھاتے جائیں گے، الجھاتے جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا چشتی رسول اللہ، تو وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ غلط بات کی ہے، بلکہ وہ آگے سے کہتے ہیں وہ ایک کیفیت میں کہہ دیا. غلطیوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور افراد کی محبت میں اللہ کے دین کو بگاڑے چلے جاتے ہیں، بگاڑے چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کی محبت ہے، یہ غیر اللہ کی محبت ہے. جیسے ایک گائے ذبح نہیں نہ ہو رہی تھی بنی اسرائیل سے، اللہ نے ٹیسٹ کیا تھا نا ان کو، تو کون سی گائے، رنگ بتاؤ، عمر بتاؤ، شکل بتاؤ. وہی حال ہمارا ہے، وہی حال ہمارا. ہمارے لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے، لہٰذا وہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ یہ باتیں جھوٹ ہیں. بس یہ مسئلہ. تو جس طرح انبیاء کا انکار کر کے انہوں نے اختلاف کیا، ہم نے بھی اختلاف برپا کر رکھا. ولما جب کبھی جاءہم آ گئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرتی ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وکانوا وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگا کرتے، علی الذین کفروا کافروں پر. اور اب آ گئی ان کے پاس وہ کتاب جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے. یعنی کہ قرآن آ گیا جو توریت کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن کے آنے سے پہلے وہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے کفار پر. یعنی کہ وہ دعائیں مانگتے تھے رو رو کر کے اللہ جی آخری نبی کو بھیج دیں تاکہ ہمیں غلبہ حاصل ہو. اب آخری نبی آ گئے تو انکار کر دیا. فلما پھر جب جاءہم آ گئے ان کے پاس، ماں جسے عرفوا انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت. پہلی بات یہ جی کہ وہ دعائیں مانگتے تھے، دوسری بات انہوں نے پہچان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تیسری بات کہ انہوں نے پھر پہچاننے کے بعد انکار کر دیا. کیوں کیا انکار؟ کیونکہ جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، جو تعلیم قرآن پیش کر رہا تھا، وہ ان کی خواہشات کے خلاف تھے. سمجھتا رہو بھی، بدترین ہے وہ جس کے بدلے میں بیچ دیا انہوں نے انفسہم اپنے نفسوں کو. بہت بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، جہنم ہے نا. آئیں یکفروا، وہ چیز یہ ہے کہ انکار کر دیں، بما انزل اللہ، اللہ کے اتارے کلام کا، بغین ضد کی وجہ سے. انہوں نے اپنی جانیں اپنی ضد کے بدلے بیچ ڈالی کہ اپنی ضد کی وجہ سے اللہ کے اتارے کلام کا انکار کرتے. آئیں ینزل اللہ،
کیونکہ اتار دیا اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے علی من یشاء جس پر چاہا من عبادہ اپنے بندوں میں سے. اور ضد ان کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا اسے چنا اور اس پر کلام اتار دیا اپنے فضل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں عرب تھے, بنو اسماعیل میں سے, اور یہود جو ہے وہ اسرائیلی تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں سے تشریف لائے تو انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں کیونکہ آپ عرب ہیں. اسی پر ہو رہا ہے ڈسکشن, ضد کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے. آج بھی باتیں وہی ہیں جی, وہ نسلی بحث تھی, یہ گروہی بحث بن گئی ہے, اس کا دائرہ اور زیادہ پھیل گیا ہے. اگر تم بریلوی ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے, اگر تم اہل حدیث ہو تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اگر تم اہل حدیث ہو تو ہم تمہاری بات مان لیں گے, اور اگر تم دیوبندی ہو تو ہم بات نہیں مانیں گے. ایٹیٹیوڈ سب کا یہ ہے. ہاں وہ ایک الگ بات ہے, اور یہ بات میں کئی بار کہہ چکی ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ, کہ عقائد کے اعتبار سے سب سے زیادہ درست جو گروہ ہے وہ اہل حدیث ہے. وہ عقائد میں 100% صحیح جگہ پر کھڑے ہیں, مسائل میں بھی زیادہ تر وہ صحیح ہے. ایک دو چھوٹے موٹے مسائل میں ان کی باتیں تھوڑی شدت والی ہیں, تو اس پر اختلاف کرنے سے وہ جھگڑتے نہیں. یعنی کہ جیسے چہرے کے پردے کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں کہ فرض نہیں ہے, تو جو کرتے ہیں تو وہ ان کو کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے اس کو اجر ملے گا, بہت اجر ملے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض نہیں, تو اس پر وہ کفر و شرک کی باتیں کھول کر نہیں بیٹھ جاتے. تو بہرحال میں پھر بھی یہ کہتی ہوں, اہل حدیث بھی نہ بنے, کچھ نہ بنے, صرف مسلمان رہے, صرف مسلمان. تو ضد تھی جی, ضد تھی. اس وقت بھی فرقوں کی ضد تھی, آج بھی فرقوں کی ضد ہے. فباؤوا بغضب علی غضب, وہ لوٹے غضب کے ساتھ غضب پر, یعنی وہ دوہرے غضب کا شکار ہو کر لوٹے. دوہرا غضب کس کا جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کہاں لوٹے؟ اللہ کے پاس. اللہ کہتے ہیں وہ میرا دگنا غضب جھیلیں گے. ایک تو انہوں نے حق کا انکار کیا, اور دوسرا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا. ایک تو وہ بندہ انکار کر رہا ہے نا جو جانتا ہی نہیں ہے, اور دوسرا وہ جو جانتا ہے. تو دونوں میں بڑا فرق ہے, بڑا فرق. تو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا, اس لیے دگنی سزا ملے گی. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ, کافروں کے لیے تو رسوا کر دینے والا عذاب, ایسا عذاب ہے جو انہیں رسوا کر دے گا, ذلیل کر دے گا. ہاؤن سے ہے نا مہین, ہا واؤ نون. ہاؤن ہوتا ہے کسی کا ہلکا ہونا, کسی کا کم حیثیت ہونا, تو مہین اسی سے ہے. وَإِذَا, اور جب قیل لَهُمْ کہا گیا ہے, ان سے کہا جاتا ہے ان سے, آمنو ایمان لے آؤ, بما اس کتاب پر جو انزل اللہ, اللہ نے اتاری. جب بھی انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اس قرآن پر, اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ اتار رہے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں, نؤمنو ہم ایمان لا چکے ہیں, بما انزل علینا اس کتاب پر جو ہم پر اتری, یعنی کہ ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور اس کے سوا جتنی کتابیں ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ, حالانکہ جو کتاب آئی وہ حق ہے, مصدق تصدیق کرتی ہے, لما اس کی جو معکم ان کے پاس ہے. اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, قرآن سچی کتاب ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے, یعنی کہ توریت کی تصدیق کرتی ہے. اور توریت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی موجود تھی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی پیشن گوئی کی. بلکہ حضرت عیسیٰ کے تو بیان میں آج بھی انجیل میں موجود ہے, بائبل کے عہد نامہ جدید میں, کہ جب آخری ڈنر رکھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو, جب صلیب چڑھانا تھا انہوں نے, تو اس سے پہلے ایک ڈنر رکھا گیا جس میں ان کے قریبی صحابہ شریک ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں. تو عیسیٰ نے کہا جب تک میں جاؤں گا نہیں, وہ آئے گا کیسے؟ میرے جانے کے بعد ہی تو وہ آئے گا, اور وہی آ کر دین کے پیغام کو مکمل کرے گا, اور وہی تم پر اللہ کی نعمتیں تمام کرے گا. پھر اس کے بعد وہ آگے کہانی بنتی ہے ساری کہ جی تیسرے دن پھر ان کو پہلی بات تو یہ جھوٹ کے صلیب چڑھا دیا گیا اور دفن کر دیا گیا, اور پھر دوسرا اس پر جھوٹ یہ کرتے ہیں کہ تیسرے دن پھر وہ قبر سے زندہ ہو کر نکل کر آ گئے, اور سب سے ملی اور کہا کہ میں اب آ گیا, اور پھر وہ آسمانوں پر چلے گئے. وہ پھر سارے آگے جھوٹ کا پلندہ گڑھا جاتا ہے. لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا تھا آخری نبی کے آنے کا, کیونکہ آپ کو یاد ہے یوم الست میں اللہ نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے
کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تو اس کی مدد کرنا. تو ہر نبی کی ذمہ داری تھی. تو ہر نبی نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا. ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے نا, کسی بھی نبی کی زندگی میں نہیں آئے. تو ہر نبی نے پھر اپنی امت کو یہ نصیحت کی, وصیت بلکہ کہنا چاہیے, وصیت کی کہ اگر تم لوگ اس نبی کا ساتھ پاؤ, آخری نبی کا, تو اس کی مدد کرو. تو یہ ہر نبی کی وصیت ہے اپنی امت کو, ہر نبی. اور ہر کتاب جہاں بھی آئی ہے اس میں آخری نبی کی پیشن گوئی رہی. اور اللہ تو فرماتے ہیں کہ توریت میں بھی ہے, مگر آج ہمیں توریت میں نہیں ملی. پہلے نبی میں ڈیفینیٹلی تھی, کیونکہ نبی اللہ پاک کہتے ہیں کہ توریت میں نشانیاں موجود ہیں اور اس نبی کے آنے کی بشارت. آج نہیں ملتی تو انہوں نے پھر اس زمانے میں رد و بدل کر کے ان بشارتوں کو ضائع کیا. لیکن انجیل میں آج بھی ملتی ہے, موجود ہے. آج کا عیسائی بھی مانتا ہے کہ نبی نہیں, وہ یہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے لیے دین کو الجھا دیا گیا ہے نا. تو وہ یہ بشارتیں جو موجود ہیں, اس کے بعد پھر یہ کہانی اس میں ایڈ کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھا دیے گئے, سلیب چڑھا دیے گئے, اور سلیب چڑھا دینے کے بعد دفن کیے گئے, اور تیسرے دن وہ زندہ ہو کر قبر سے نکل آئے اور واپس آئے اور اپنے لوگوں کو ملے اور چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں, وہ جو کہتے تھے نا کہ آنا ہے واپس, تو وہ عیسیٰ نہیں آنا تھا, جو وہ آ چکے. تو اس طریقے سے ساری کہانی انہوں نے, اگر آپ بیسیکلی دیکھیں گے نا تو اس کو پالزم کہتے ہیں. یہ وہ دین ہے, یہ دین کی وہ شکل ہے جسے سینٹ پال نے متعارف کروایا, اور یہ چیزیں ایڈ کر دی گئیں انجیل میں, اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے. لہذا پالزم باقاعدہ اس کا نام ہے. لیکن آج میں پالزم ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ چلتا ہے. جیسے آج ہم مسلمانوں میں برے صغیر میں بریلوی بہت زیادہ چلتی ہے نا. آج ہمارے درمیان جس طرح یہ سب سے زیادہ ان ہے, اسی طرح ان میں پالزم بہت زیادہ ان ہے. ہمارے جیسے فرقے ہیں, ان کے بھی فرقے ہیں, اور ان کے فرقوں میں بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں. اگر آخری نبی کو مان لیتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیتے, تو ایمان نہ لے آتے. نہ انہوں نے اپنی کتاب کو پوری طرح مانا اور نہ قرآن کو تسلیم کیا. ہاں, کتاب میں بشارتیں آج بھی موجود ہیں, وہ پھر لنک کرتے ہیں نا ادھر ادھر. ہندوؤں کے ہاں بھی موجود ہے کہ بھگوان کرشن نے کہا کہ جو آخری دور آئے گا, کال کی یدھ آئے گا, اس عہد کو کل کی یدھ کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ آخر زمانے میں ایک اوتار آئے گا جو کل کی اوتار ہو, اور وہ اس زمانے کے ساری برائیوں کا خاتمہ کرے گا اور دین کو نئے سرے سے قائم کرے گا. تو وہ اسے کل کی یگ کہتے ہیں, کہ کل کی اوتار کا زمانہ. اور وہ آج بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کل کی اوتار آئے گا. بہرحال ہر نبی نے اور ہر کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں دی. یہود وہ گروہ تھے جنہوں نے ان کو پہچانا اور پھر انکار کیا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دوہرا غضب رکھا ہے. کوئی کہہ دیجئے فلیما تقتلون انبیاء اللہ من قبل, کہیے تم نے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے کیوں قتل کیا, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی نا, تو جو انبیاء آئے تھے بنی اسرائیل میں, وہ تو پہلے آئے تھے. تو اللہ سوال کر رہے ہیں کہ جن نبیوں کو قتل کیا کیوں کیا. اب میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ یہ باتیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کی تھی. تو جو عہد نبوی میں عیسائی تھے ان میں سے تو کوئی اس قتل میں شریک نہیں تھا, لیکن وہ اس کے ذمہ دار تھے. کیسے؟ کہ وہ اپنے بڑوں کے اس عمل کو مانتے تھے, صحیح کہتے تھے اور سپورٹ کرتے تھے, ڈیفینڈ کرتے تھے. جیسے ابھی میں آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ بڑوں نے کتاب میں کوئی غلطی کر دی تو اس کو درست کر دیں, نہیں, وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے لگتے, ان کے لیے لڑنے لگتے ہیں. تو پھر جو اس طرح کرے گا تو وہ پھر ذمہ دار ہے اپنے بڑوں کے فیل کا. اسی معنی میں اللہ نے ان کو قاتل کہا, حالانکہ یہ تو ظاہر تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, آئے تھے موسیٰ تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, مگر تم نے موسیٰ کے بعد بچڑے کو بنا لیا خدا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, تم ظالم تھے. یہ سارا واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے صرف 10 دن کے اس گیپ میں خدا بنا لیا اپنا بچڑے کو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور تم
तुम पर तूर का पहाड़ बुलंद किया। खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया मजबूती से, वस्मऊ और ध्यान से बात को सुनो। कालू समीना व असोइना, कहा हमने सुन तो लिया है, हम ना फरमानी करेंगे। ये तौरात के पेश किए जाने का वाकया रिपीट हो रहा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम बछड़े को जला देने के बाद, खत्म कर देने के बाद 70 उलमा को लेकर गए, फिर वहां वो उनके मरने का और जिंदा किए जाने का वाकया पेश आया। फिर मूसा वापस आए और अपनी उम्मत से कहा कि तुम्हें अल्लाह ने तौरात की किताब दी है, और उनको पेश की, तो वो कहने लगे कि हमने नहीं लेनी, हम नहीं एक्सेप्ट करते। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर इन पर कोहितूर बुलंद किया और कोहितूर को मुअल्लिक करके इनके सरों पर, और कहा कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो कोहितूर तुम पर फेंक दिया जाए। जिस पर ये घबरा गए और फिर इन्होंने कहा कि जी हम ईमान लाए। तो अल्लाह कहते हैं जुबानों से तो इन्होंने कहा था समीना व तौना, मगर अल्लाह कहते हैं ये कह रहे थे समीना व स्वइना, के दिलों में इनके ये था कि मानना कोई नहीं है, फिलहाल कबूल कर लेते, तो कबूल नहीं किया दिलों से। वह उशरिबू फी कलूबिहिमुल इजला, उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत थी, भी कुफरिहिम, उनके कुफर की सबब से। बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में रच गई थी उनके कुफर की सबब से, जैसे हमारे दिलों में बाबों की रची हुई है ना। यानी ऐसा झूम झूम के बाबों का जिक्र करते हैं कि ना मैं मुझे वाकई वो अल्लाह की बातें याद आ जाती हैं कि अल्लाह वाहिद का जिक्र किया जाए तो उनके चेहरे तारीख पड़ जाते हैं, और उन लोगों का जिक्र किया जाए जो इन्होंने शरीक बनाए हुए तो खिल उठते हैं। वो एक साहब यंग से लड़के हैं, अफसोस होता है यंग लड़के हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। फर्स्ट टाइम ही मैंने उनका देखा चेहरा, प्यारे बच्चे हैं। तो कहने लगे कि असी सुन्नियां साड़ियां ते घड़ियां भी सुन्नी है। हाँ हाँ, तो 12 बजाती है, 12 बजाती है ना, तो ऊपर 12 है। अब ये नेचुरल आपको पता है डिवीजन है, एक तरफ की अदद, एक तरफ की अदद, तो 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 8 और 4 है ना। तो कहते साड़ियां घड़ियां, वो पूरा उन्होंने गिराया ना नीचे तक, तो कहते साड़ियां ते घड़ियां भी सुनी। ये सोच, ये नजरिया कि आप सोचें कि उस बच्चे की तरबियत किस तरह के माहौल में हुई। तुसी सुन्नी, ताड़ियां घड़ियां सुन्नी, ते घड़ियां बनाइयां ते यहूदियां ने। हुण कित्थे गया ताड़ा इस्लाम? वो आप इस्तेमाल कर लेंगे। और जिन्होंने बनाया वो तो 12वीं और 13वीं कुछ भी नहीं मानते, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि सोच पर हैरत होती है कि बैठकर क्या सोचते रहते हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इनकी अक्लों को क्या हो जाता है। घड़ी 12 बजा के 13, 12 छोड़ 13 बजा दे, 11 बजा दे, बिल्कुल। और मैं कहती हूँ 11 ही बज जाए हर तरफ, लेकिन इससे दीन कहां से साबित होगा? दीन की दलील लाओ ना, दीन की दलील लाओ। और लिखा हुआ ऊपर ना, असल में मैंने देखा भी क्लिप इसीलिए, वो ऐसे में यूट्यूब पर ऐसे थोड़ी सी सर्फिंग कर रही थी, तो लिखा हुआ आया कि मिलाद के मुनकरों को मुंह तोड़ जवाब। तो मैंने कहा जरा देखूं शायद कोई इल्मी बात हो। तो ए विचो कहते ने खोदिया पहाड़ से निकलिया चूहा हुई मरिया होया। आपकी घड़ी 12 बजाए, आपकी घड़ी 11 बजाए, आपकी घड़ी 13 बजाए, दीन का घंटा भी नहीं हिला उससे, वो वहीं पर टिका हुआ है। हैरत होती है, हैरत होती है। और मुझे वो सब बातें याद आती हैं जो ईसाई उलमा के बारे में उस वक्त सहाबा बयान करते हैं जब वो रोम वगैरह को फतह कर रहे थे। तो जो वो बातें बताते थे ना हैरत के साथ कि ऐसे ऐसी बातें करते थे जो है ईसाई आलिम, ऐसी ऐसी बातें करते थे, वो बातें आज मुसलमानों के मुंह से हम सुनते हैं। लेकिन बेवकूफी में सुनेंगे उन्होंने तो बच्चे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे पिछले बार वो सिर्फ तो बता रहे थे ऐसा की कोई इंतहा होती है। जवाल के असबाब हैं, ये जवाल के असबाब हैं। अब आप देखिएगा, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, जंग बंदी हो गई है, बड़ी मुबारक हो आपको। जंग तो 75 साल से हो रही है, कैसी जंग बंदी?
जो जितना चाहो था ना लेज ना खरीदने का और कोका कोला ना खरीदने का, सारा उतर जाएगा, देखिएगा। कल तो मुझे भी साफ नहीं कहती आपको कॉपी खुदा ही नहीं है। लेकिन बाकी देखिएगा आप, देखिएगा। इनकी बेइज्जती हुई है, इनकी चीजें दुनिया के सामने तो आई तो है ना। ये तो आपका मीडिया बता रहा है ना, आप कभी दूसरों का मीडिया उठाकर देखिए, क्यों मालिक ने कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, चलिए, मैंने तो मना नहीं किया, मैं तो ना बायर हूँ, मैं तो बायर भी नहीं हूँ उन चीजों का, और ना ही मैं तो आपको पहले कहा करें, मैं देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है बात, आप भी यहाँ मैं भी यहाँ, आपसे चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, क्यों सब 4 दिन की बातें हैं जी। आप क्यों डिस्करेज करती हैं इस बात को कि बाइकआउट नहीं? वो एक बात है हजरत, आप करें, मैंने आपको कब मना किया है? मैंने आपको मना किया है? एक पानी का कतरा डाला, नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ये है, नहीं नहीं नहीं, देखिए जी, बात ये है, सबसे पहली बात ये याद रखें, मैंने कभी डिस्करेज नहीं किया, जाए करें, मैंने रोका है आपको आज तक कहा? सो डोंट ब्लेम मी, मैंने आपको कभी नहीं कहा जाए करें, मैंने कब रोका है? मैंने तो आपको कहा है, मैं अभी भी कह रही हूँ, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, होने वाला क्या है ये तो देखने की बात है। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, पूरी दुनिया जिंदगी इसी कौम के दरमियान गुजरी है, यही चीजें बिकेंगी और आप ही लोग खरीदेंगे। और मैंने तो कहा कि सही बाइकआउट करो, बाइकआउट करना है ना, सही बाइकआउट करो, बंद कर दो ना फेसबुक, बंद करो ट्विटर, बंद करो इंस्टाग्राम, ये यहूदियों का नहीं है, बंद करो सारा मीडिया, ये जो डिज्नी की फिल्में बैठकर देखते हैं, फ्रोजन फीवर चढ़े हुए हैं सबको, आपकी एक ज्योमेट्री है जिसके ऊपर फ्रोजन ना हो, आपकी एक बॉटल है, आप बच्चों की प्याली लेने जाते हैं, एक प्याली नहीं आपको मिलती, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई बच्चियों के लिए, हार कर लेनी पड़ी, प्लास्टिक की एक प्याली नहीं आपको मिलती जिसके ऊपर फ्रोजन की तस्वीर ना हो, या वो क्या डोरेमोन ना हो, ये आपके हरमैन के बनी हुई चीजें हैं, इनको छोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते? ये जो आपकी सारी चीजें, जो आपके परफ्यूम्स आते हैं बाहर के, ये जो आपकी चॉकलेट है सारी बाहर की आती है, आपके स्टोर पर ढेर लगे हुए हैं और खरीदते हैं आप सब, ये कहां से आती है? ये जो आपकी ब्रांडेड लिपस्टिक्स आती हैं, बाहर से मंगाते हैं फरमाइश करके, यहां से खरीदते हैं, ये जो आपके डव आते हैं सोप, या आपके लोशन कहां से आते हैं, या आपका ट्रेस भी कहां से आता है, वो सब खरीदते तो किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि सबको पता है उसके लेवल की चीज तो मिलनी नहीं है, ले दे के जोर 4 चीजों पे रखा हुआ है, मैकडोनल्ड ना खाओ और सर्फ ना खरीदो और जो है ये ना लो, भाई आओ ना मेन चीज की तरफ आओ, बंद करो ना मेन चीजें उनकी, वो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी का एक दिन नहीं गुजरना फेसबुक के बगैर, किसी का एक दिन नहीं गुजरना जो है इंस्टाग्राम के बगैर, किसी का एक दिन नहीं गुजरना ट्विटर के बगैर, तो लिहाजा वो तो फिर किसी को हजम नहीं होता। तो ये जो चीजें हैं ना, ये खेल है, ये खेल है, सिर्फ चंद सादा दिल लोग संजीदगी से शरीक हो गए, इतना झूठ, इतना धोखा, हर बात में धोखा। कॉफी की रीपैकिंग करके कहते हैं इम्तियाज ग्रुप वालों ने नई कॉफी बना ली, अच्छा रातों रात बना ली, हम पागल है, हम फूल है, माथे भी क्या लिखा हुआ है हमारे, टेस्ट तक वही है, बुढ़े हो गए ना इस कॉफी पीते पीते, टेस्ट नहीं पहचानेंगे, खाली आपने पैकिंग चेंज कर दी और हराम हलाल हो गया, और वो जब पीछे से लेंगे तो वो उनको पैसे पे नहीं करेंगे, क्या समझते हैं आप? हमें क्या समझते हैं आप? भाई बात यही है, मैं किसी चीज को डिस्करेज नहीं करती, मैं हर अच्छी चीज के साथ हूं, लेकिन अच्छी चीज तो सही तरह करो। एक मुसलमान मुल्क में जाने ली जा रही है, मैसिव किलिंग हो रही है, उसको भी तुम लोग ड्रामा बनाकर उससे भी कमाई कर रहे हो, कहीं तो हया करो। सिवाय चंद सादा अवाम के लोगों के जो संजीदगी से इस कैंपेन के हक में थे, कोई संजीदगी से हक में नहीं है। ये जो सूफी वगैरह वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं किसी बहाने शायद हमारी प्रोडक्ट चल जाए। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन यही सच है, हर कोई अपनी गेम खेल रहा है अपने टाइम पर, कि दिस इज अ टाइम शायद हमारा कोई गेम चल जाए। अगर सिंसियर होते ना तो सूरत हाल ये ना देखनी पड़ती, कौन सी जंग बंदी, 75 साल से हालत जंग में है वो लोग, जिस तरह 75 साल से कश्मीर वाले हालत जंग में। भारत की तो कोई चीज बंद नहीं कर सके, ये करेंगे बाइकआउट।
देखिए 4 दिन की बातें हैं, सब 4 दिन की बातें हैं। कुछ तो तकलीफ हुई है हमारी नहीं, कौम देखें को, फिर आप न लगाया। तो आई है। देखे ना अब फिर जरूरत तो अल्लाह है, करे जी, है अल्लाह ना। करे आपका बाइकआउट इतना मजबूत हो जाए कि आप उस बाइकआउट के बिना पर फलस्तीन आजाद करा दें। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूंगी, मैं तो बहुत खुश हूंगी। लेकिन आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हूँ जिंदगी में और मुझे ये चीजें खुश नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, देखिए जी क्योंकि मुझे इनके एंड रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, आ रहे होते ये हैं। ना कि अपनी चीजें बनाओ, मुसलमान आगे आए। बहुत अच्छी बात है, बनाए बनाए बनाए, जिस दिन कोई चीज बनेगी ना मेरी प्यारी बहन, फेसबुक ये चीजें बनाए ना, अब हिले हैं थोड़ा। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ बनाए, और जिस दिन वो बनाएंगे ना उस दिन हम लोग पार्टी रखेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान चीजों के साथ। बनाए बनाए एक दिन गलबा बनाए ना, देखिए बहस करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं तो आपको कह रही हूँ अल्लाह करे इस बाइकआउट के जरिए आप फलस्तीन आजाद करवा लें, मुझे गलत साबित करें, मुझे बेहद खुशी होगी, मैं एडमिट करूंगी इसी तरह क्लास में बैठ करके मैं गलत थी, तुम लोग सही साबित हुए, लेकिन मैं भी इसी कौम का हिस्सा हूं, इसी कौम में पैदा हुई हूं, यहीं पर बूढ़ी हो रही हूँ और यहीं पर मर जाऊंगी। मुझे इनका एंड रिजल्ट पता है ना, लिहाजा मैं वो चीजें नहीं सोची थी जो बाद में मेरे दिल को काट के रख दी। मैं पहले से तैयार हूं कि नतीजा क्या होना। अल्लाह करे 1000 बार करे मैं गलत साबित हो जाऊं, आप सही साबित हो जाओ, अल्लाह करे। लेकिन मुनाफिकत के साथ उठाए हुए इकदाम जो है ना, उनके नतीजे सही होते ही नहीं। आप मुखलिस हैं उसका मतलब ये नहीं है कि सब मुखलिस हैं, इखलास से तो नहीं है। अभी मुद्दों को नफरत का सामना भी करना पड़ रहा है, लोग नफरत कर रहे हैं कि इन्होंने इंसानियत ये सिर्फ आप लोगों का ख्याल है, आप सिर्फ पाकिस्तान की फेसबुक देखकर खुश होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मजबूरी में सब खरीद रहे हैं। क्यों, क्या मजबूरी ये है? पूरी इंडस्ट्री, हर इकोनॉमी, हर चीज पे इनका कब्जा है। नहीं तो हर कौन जगह सूद। कौन सी ऐसी चीजें, अगर शैम्पू इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या गुजारा नहीं होगा? नहीं, जो मुल्क इनके साथ चल रहे हैं, इनके साथ चीजें ले रहे हैं, ये सारा एक सिस्टम बन चुका है। ये सिर्फ आपकी सोच है, नहीं, ये आप लोगों की खुशफहमी है, आप आप लोगों की शदीद खुशफहमी है कि पूरी दुनिया एंटी इसराइल हो गई है। नहीं, ये सिर्फ आप लोगों की खुशफहमी है, कुछ सोच आई है। नहीं कुछ नहीं है ऐसा। जब भी कहीं भी जुल्म होता है लोग आवाज उठाते हैं। जब इराक पर हमला हो रहा था तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज यूके से उठी थी, मगर हमला हुआ था। उसी तरह वहां की सिर्फ अवाम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, वो उन लोगों की इंसानियत परस्ती है, उन लोगों में इंसानी कदरें पाई जाती हैं, इसलिए वो आवाज उठा रहे हैं। और ये फॉर टाइम बीइंग है, क्योंकि डेफिनेटली वो अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि दुनिया में इसराइल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है, तो मार्केट जाएं और इंटरनेशनल रिव्यूज पढ़ें। इंटरनेशनल रिव्यूज के अंदर हमास वाले अटैकर हैं और इसराइल वाले सही हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि आप लोगों की खुशफहमी के साथ दुनिया तब्दील नहीं होगी। जिस वक्त 1948 में यूएनओ ने ये सोल्यूशन रखा था कि इस इलाके को 2 स्टेट में बदल दिया जाए, तो पूरी दुनिया ने इसे तस्लीम किया था, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया था। यूएनओ को हेड ऑफ द वर्ल्ड हम सब ने माना हुआ है, उसमें मुसलमान शामिल है, सारे मुसलमान, सारे आजाद ममालिक शामिल हैं। और यूएनओ ने इसराइल को आधा इलाका दे दिया था, और इस बात को भी सबने माना, सारी दुनिया की मंजूरी के साथ इसराइल की स्टेट बनी है। हम 1000 बार कहें, लाख दफा कहें वो काबिज है, वो काबिज है, लेकिन दुनिया नहीं मानती, क्योंकि वो एक लीगल स्टेट है दुनिया के लिए, क्योंकि उसे यूएनओ ने मंजूरी दी है भाई। अगर आप यूएनओ को नहीं मानते तो यूएनओ के पे भागे क्यों जाते हैं फिर? और उसके बाद उस वक्त जो रोड मैप था उसके मुताबिक फलस्तीन वाकई 2 हिस्सों में बांटा गया था। फिर बार बार जो फलस्तीनी थे उन्होंने अटैक किए, और उसके नतीजे में इसराइली जो है इनके टुकड़े लेते गए। आज इनके पास सिर्फ गजा की पट्टी रह गई। लिहाजा अगर आप यूएनओ के रिकॉर्ड को देखेंगे ना और दुनिया की राय को देखेंगे, तो दुनिया की राय ये है कि फलस्तीनी जो है वो इसराइलियों को टिकने नहीं देते। ये बहुत नागवार है आपको ये बात, लेकिन यही सच है जी। अभी भी जो लोग आवाज उठा रहे थे वो सिर्फ इस बात पर आवाज उठा रहे थे, अवाम उठा रहे थे, वो इस बात पर आवाज उठा रहे थे कि बच्चे क्यों कत्ल हो रहे हैं, हॉस्पिटल पर बम्बार्टमेंट क्यों हो रही है, स्कूलों पर बम्बार्टमेंट क्यों हो रही है। जंग को जंग की तरह रखो,
تو یہ صرف آپ سمجھتے ہیں, دنیا کا پوائنٹ آف ویو ایسا نہیں ہے. دنیا اپنے پاکستان کے جو سوشل میڈیا کے فورم کے پوائنٹ آف ویو کو دنیا کا پوائنٹ آف ویو مت سمجھے. کبھی CNN کو سنیں, کبھی BBC کو سنیں, کبھی الجزیرہ کو سنیں, انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سنیں. دنیا وہ ویسی چیز کو نہیں دیکھتی جیسے ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم اس کو دین کی اس سے دیکھتے ہیں, پوائنٹ آف ویو سے. لوگ نہیں دیکھتے دین کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کے لیے ایک سیاسی مسئلہ ہے, پیور سیاسی. ہمارے اور یہود کے لیے دینی مسئلہ ہے. وہ اپنی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اپنی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن دنیا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. دنیا اسے صرف ایک سیاسی مسئلہ مانتی ہے, اور وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے. اور سیاسی پوائنٹ آف ویو کے تحت اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جسے UN نے باقاعدہ قائم کیا ہے. سوائے پاکستان اور 2-3 عرب ملکوں کے ساری دنیا اس کو مان چکی ہے. اور ایک آرام سے رہتے ہوئے ملک کے اوپر حملہ حماس نے کیا تھا. چیزیں ویسے نہیں ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے بائیکاٹ کر دینے سے اسرائیل کو کوئی فرق پڑے گا, آپ ضرور کریں. میں کیوں ڈسکریج کروں گی, میں کیوں کروں گی؟ لیکن خیال ہے آپ کا کہ اس کو فرق پڑے. سوچ ہے آپ کی. کیا اس کو نہیں ان لوگوں کو نہیں پتا جنہوں نے ہزار سال کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے, انہوں نے ری ایکشن کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا, انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی ہوگی. وہ ہماری طرح ہے, جب سیلاب آ جاتا تو پھر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اس علاقے میں اپروچ کیسے کرنی ہے. اور ہر سال یہی ریپیٹ کرتے ہیں ہم. جی نہیں, انہوں نے پہلے ہزار سال کی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے. اللہ رب کریم انشاءاللہ ان کا زور توڑیں گے ضرور, لیکن ان کا زور توڑنے کے لیے ان سے بہتر ایمان چاہیے. وہ جتنے بھی گئے گزرے ہوں, وہ اپنی کاز کے لیے پوری سنسیریٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا. ہماری کاز صحیح ہے مگر ہم نہیں لگے ہوئے. تو آپ چند لوگ اپنی ذاتی حیثیت میں مخلص ہیں, I admit that and I respect it. لیکن میں آپ سے ڈس اگری کرتی ہوں کہ اس وقتی کمپین سے آپ کوئی بڑا مقصد حاصل کر سکیں گے. اور میں اس بات سے بھی ڈس اگری کرتی ہوں کہ اس سے اسرائیل کی تجارت پر جو خربوں ٹریلین ڈالرز کی ہے اس کو کوئی فرق پڑے گا. اور میں اس بات سے بھی اختلاف کرتی ہوں کہ فار دا لانگ رن آپ کے ملک میں بائیکاٹ چلے. یہ وہی 4 دن کی چاندنی. ابھی جنگ بندی ہو گئی ہے نام نہاد, اب خبریں آنی بند ہو جائیں گی. بس 4 دن میں ہم بھول جائیں گے. برما والوں کے لیے کیا کیا ہم نے؟ برما تو ایزی ٹارگٹ تھا نا. اسرائیل کے لیے تو پھر پوری یورپین کمیونٹی کھڑی ہو جاتی ہے نا. برما کے لیے تو کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا. ہم نے برما کے لیے کیا کیا؟ سب وقتی جوش ہے جی, وقتی باتیں. وقت ایسا ہے کہ جسے جو مناسب لگے وہ کرے, ضرور کرے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کمپین سے فائدہ ہوگا, آپ ضرور اس میں حصہ ڈالیں. آئی سجیسٹ یو. لیکن میں جہاں سے دیکھتی ہوں مجھے اس کا کوئی یوز نظر نہیں. اللہ آپ کی سوچ کو صحیح کر. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ انٹرنیشنل چینلز دیکھا کریں, انٹرنیشنل ریویوز دیکھا کریں, تو آپ کو یہ پتا چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. ہم اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ 2 سال پہلے یمن میں پہ جب حملہ ہوا تھا, یمن کی ویڈیوز چلا کر, چونکہ میں کوئی ایسا ہو جائے مسئلہ تو میں دیکھتی ہوں, اور اللہ کے فضل سے میری یادداشت ایسی ہے, مجھے چیزیں یاد رہتی ہیں. تو یمن کی ویڈیوز چلا کر ان لوگوں نے کے اوپر لکھا تھا غزہ کے حالات. 1-2 نہیں, کتنی ہی ویڈیوز, اور جب وہ چلاؤ تو وہ یمن کی ویڈیوز تھی. اتنے تو ہم جھوٹے لوگ ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اس وقت صرف اپنا چینل چلانے کے چکروں میں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے. حالات بدلیں گے جی, اسرائیل کا خاتمہ بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو منظم ہونا پڑے گا, اسلام قبول کرنا پڑے گا, اخلاص لینا پڑے گا, اور اس میں بھی وقت لگے گا. باقی کوششیں ہیں سب کی اپنی اپنی نہج پر, جس سے جو کوشش بن پڑتی ہے وہ ضرور کریں. اللہ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے اور ان میں برکتیں ڈال دیں. لیکن ایک حقیقی بات یاد رکھیے گا کہ بکھری ہوئی کوششوں سے مسائل حل نہیں ہوتے, اجتماعی کوششوں سے حل ہوتے ہیں. تو بکھری ہوئی کوششوں سے آپ صرف اپنا جذبہ شو کر سکتے ہیں,
جی اور کچھ نہیں کر سکتے. فلسطین پہ جو انہوں نے لیکچر دیا تھا یہ کیا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ حماس نے جو یہ اٹیک کیا، جو کوشش کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہندوستان اور پاکستان نہیں سعودی عرب اور پاکستان جو اسرائیل کو قبول کرنے جا رہے ہیں تو یہ چیز روک گئی. نہیں، پاکستان کو تو میں نے بالکل نہیں کہا. کچھ ہوا تو ہے. پاکستان کوئی نہیں قبول کرنے جا رہا تھا. سعودیہ کا تھا اور سعودیہ قبول کرے گا، سارا عرب قبول کرے گا جی. وقتی طور پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی. مجھے تو حماس پہ ڈاؤٹ ہی رہتا ہے. اگر سبھی اللہ ہی بہتر جانتے. جب حماس نے حملہ کیا ہے فلسطین کا ایک ٹکڑا جا کر اسرائیل کی جھولی میں گرا ہے. جب حماس نے اٹیک کیا ہے فلسطین کا ایک ٹکڑا جو ہے اسرائیل کی جھولی میں جا کر گرا ہے، اور آدھی ریاست سے لے کر آج ان کے پاس صرف غزہ کی پٹی رہ گئی. تو پتہ نہیں جی وہ ان کی طرف ہے کہ وہ ہماری طرف ہے. یا تو ہم آپ کو ہو رہا کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں، میں نے ان کی اپنی فوج اتنے سارے جو نا اصلا میں نے تیار کر لیے، وہ ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ہاں ابھی بھی انہوں نے جو ہے 7,000 چھوٹے چھوٹے میزائل جو ہیں فائر کیے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ڈیفینس سسٹم ایسا ہے اسرائیل کا کہ کوئی میزائل ہٹ نہیں کر سکتا. صرف ان کو چھیڑا ہے، ایگزیکٹلی جیسے کہ وہ ٹینک کو پتھر مارتے ہیں تو چھیڑا ہے. اور اس کے نتیجے میں کتنی ماس کلنگ ہوئی ہے، کتنا بچہ مرا ہے، کتنی عورتیں مری ہیں. اور بچے زیادہ اس لیے مرے کہ انہوں نے اسکولوں پر بمبارمنٹ کی. جب تم لوگ ایک اسکول کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو جا کر پنگا کس لیے لیتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ کو کسی لائق تو بناؤ. وہ کیا کریں گے؟ مجھے آج تک حماس کے کیریکٹر کی سمجھ نہیں ہے، اسی لیے میں حماس کے بارے میں خاموش رہتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ حماس والے ہیں کس کی طرف. ہمیشہ یہ جنگ چھیڑتے ہیں اور ہمیشہ ایک علاقہ کھو کر سیز فائر کر لیتے ہیں. ہمیشہ جنگ چھیڑتے ہیں اور ایک علاقہ کھو کر تو سیز فائر کر لیتے ہیں. بچپن سے دیکھتے دیکھتے ہم بڈھے ہو گئے. وہ روڈ میپ میں 1948 میں جو آدھی ریاست ملی تھی اس کا تیسرا 3 حصے یعنی کہ 1/3 جو ہے یہ ڈونیٹ کر چکے ہیں اسرائیل کو حماس والے. پتہ نہیں کیا کھیل کھیل رہے ہیں. اور اتنے جو اپنے لوگوں کو اتنا کو مروا دیتے ہیں، اتنی عزیزناک موتیں مر رہی ہیں. ہاں کیا ان کو پتا نہیں ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. غلطی کا پتہ چل جاتا ہے دوبارہ. اور لیڈنگ ہے یہ یعنی پارٹی، تو یہ کیوں نہیں کرتے کہ پہلے ملک کو اسٹیبلش کریں؟ آدمی بنائیں. جب کسی لائق نہیں ہے تو چھیڑتے کیوں ہے ان کو جا کے؟ کہہ رہے ہیں کہ ایران والوں نے ان کو اکسایا ہے اور اس نے اپنا بغض نکالا ہے، وہ شیعہ ہیں اور حماس والے سنی ہیں. بیکار بات ہے، بیکار بات ہے. اچھا وہ منہ میں فیڈر لے کر بیٹھے ہوئے تھے حماس والے کہ شیعوں نے کہا اور انہوں نے جا کے کر دیا. مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے آج تک. ویسے حماس کی جو تنظیم ہے یہ حدیث کی سب سے بڑی تنظیم ہے یعنی کہ اس قسم کی، لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ چاہتے کیا ہے. وہ چاہتے کیا ہے؟ اتنی سرنگیں بنا لی ہیں تو بچوں عورتوں کو سیو کرنے کے لیے کیوں نہیں انہوں نے کوئی طے حل؟ حماس سے کون سی سرنگیں بنائی؟ تو ہے کہ سرنگیں انہوں نے بنائی بہت ساری. حماس سے نہیں بنائی ہوئی، اسرائیل نے. کے نیچے حماس سے نہیں بنائی ہوئی میری بہن. اور اس میں بھی زیادہ کہانیاں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. پچھلے دنوں ایوکیشن ہو رہی تھی، وہ ایکسویٹ کر رہے تھے، وہ کھدائی کر رہے تھے جو ہے فلسطین یروشلم تک تو ان کی ابھی پہنچ ہی نہیں ہے. اسرائیل کی بھی پہنچ نہیں ہے، یروشلم ابھی فری ایریا. تو وہاں پر انہوں نے پرمیشن لی تھی UN سے کہ ہمیں جو ٹیمپل آف سولومن ہے، ہیکل سلیمانی، اس کی بنیادیں ڈھونڈنے کے لیے کھدائی کی اجازت دی جائے. تو وہ پرمیشن گرانٹ کی گئی تھی، تو وہ اس کی کھدائی کر رہے تھے. تو اللہ دے تو بندہ لے، ہم نے سرنگیں بنوا دی. سرنگا بنا کے انہوں نے کی کرنا. وہ آج گرا سکتے ہیں مسجد اقصی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسجد اقصی گرے گی. تو یعنی کہ وہ ایکسیڈنٹلی گرے گی، چاہے ارتھ کویک وغیرہ سے گرے، چاہے کوئی بم لگنے سے گرے. وہ بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم کے. تو انہوں نے ایک مسجد اقصی نہیں گرانی، ان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. وہ اپنے رائٹ ٹائم کے منتظر ہیں اور اس ٹائم تک وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو وہ کھدائی کی ایک مہم تھی جس کی اجازت انہوں نے UN سے لی تھی، اور ابھی بھی وہ چل رہی ہوگی شاید، کیونکہ ظاہر ہے وہ بیچ میں رک جاتی ہے پھر چل پڑتی ہے کہ یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی ہے ہم اس کی اصل بنیادیں تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کھدائی چل رہی تھی، باقی ساری کہانی. باقی مجھے نہیں پتا حماس کا سین کیا ہے. ویسے حماس بڑی نامور جہادی تنظیموں میں سے ہے، لیکن جی سچی بات ہے اس وقت میں
ऑनेस्टली किसी पर भी 100% ट्रस्ट करना मुश्किल है. और हमास का तो ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख ले, हमास ने हर दफा जंग छेड़ी, हर दफा एक इलाका गंवाया, हर दफा जंग छेड़ी, हर दफा एक इलाका गंवाया. अब वही बात है, मुझे नहीं पता चलता कि वो किसकी तरफ से खेल रहे, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी. ये तो कयामत के दिन खुलने वाले राज है. लेकिन इस वक्त हम इस तरह के लोगों में घिरे हुए हैं. एक तो है मुनाफिक और दूसरे है अहमक हुक्मरान. हर तरफ अहमक हुक्मरान छाए हुए, हर तरफ स्टूपिड हुक्मरान छाए हुए. हम अभी जंग की पोजीशन में नहीं. आप पढ़ेंगे आगे, बनी इसराइल में पढ़ेंगे, सूरह बनी इसराइल में, सूरह असरा में यहूद का वाकया बयान होता है जब उन पर दूसरी दफा अल्लाह का गजब उतरा और पहली दफा उतरा, दोनों का वाकया बयान हुआ. तो इन लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपस में लड़ झगड़ कर रियासत को 2 हिस्सों में बांट लिया और आपस की लड़ाइयां और सब कुछ ये सब इनके मसले चल रहे थे. उस अरसे में इनका इख्तलाफ बन गया बुख्त नसर के साथ. बुख्त नसर एक काफिर आदमी था और बहुत बड़ा बादशाह था और बहुत अच्छा बादशाह था. इनके इंतजामी अमूर उसके बहुत सही थे. इन्होंने उसके साथ कुछ मुआहिदा किया था जिसकी खिलाफ वर्जी की. तो उसने इन लोगों को वार्निंग दी कि भाई तुम लोग जो हो बाज आ जाओ और मुआहिदा पूरा करो वरना मैं तुम लोगों पर हमला कर दूंगी. इनके नबी उस वक्त दानियाल अलैहिस्सलाम थे. उन्होंने इनको समझाया कि तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम बुख्त नसर की ताकत से टकरा सको. मुआहिदा पूरा करो और अपने आप को मजबूत करो. जब तुम किसी लायक हो जाओ फिर बुख्त नसर से टक्कर लेना. अभी तो तुम लोगों के आपस में कोई ऐका नहीं है और अखलाकी एतबार से तुम लोग किसी जंग के लायक नहीं. लेकिन उन्होंने हजरत दानियाल को पहले तो मना मुना किया. जब वो बार बार समझाते रहे, बाज यानी कि रुके नहीं, बाज नहीं आई इनके नजदीक, तो उन्होंने हजरत दानियाल को बांध कर कुएं में उल्टा लटका दिया और मरने के लिए छोड़कर खुद जंग पर चले गए. फिर बुख्त नसर ने इनको शदीद शिकस्त दी, सब कुछ जलाकर राख कर दिया, इन सबको गुलाम बनाकर ले गया. और किसी ने उसके सामने ये तस्करा किया कि एक बंदा था तो वो इनको बड़ा रोकता था, तो उसको इन्होंने ऐसे सजा दी. तो उसने फिर हजरत दानियाल को कुएं से निकलवाया और अपने साथ मुशीर बना के रखा. आप दे फतवा हजरत दानियाल पे क्या देते हैं. जंग की ना एक कंडीशन होती है, जंग की एक हालत होती है, जंग के लिए एक पैशन चाहिए होता है. वो पैशन जो 1965 में था, जब हमारी तैयारी भी नहीं थी मगर हम जीत गए थे. और पैशन ना होने की वजह से 1971 में हार गए थे, हालांकि हमारी माली तैयारी थी. हमारे सिर्फ अरेस्ट होने वाले आर्मी जवान 90,000 थे, 90,000 थे. और आप ये देखिए कि पूरी आर्मी कितनी होगी हमारी, मगर फिर भी हम हार गए. तो जंगें जीती जाती हैं जज्बे के साथ, जंगें जीती जाती है मोरालिटी के साथ. ना वो जज्बा है ना वो मोरालिटी है. फलस्तीनियों का हाल हमसे अलग नहीं है. ये तो आप देखते हैं ना कि जंग के दौरान बच्चे छोटे छोटे मासूम, वो तो मासूम बच्चे हैं. किसी भी कौम के जवाल की वजह क्या होती है? जब तक वो अखलाकी तौर पर गिरावट का शिकार नहीं होती कभी उसका जवाल नहीं होता. फलस्तीन भी उन्हीं हालात से गुजर रहा है जिनसे आप और मैं गुजर रहे हैं. वहां पर भी वही दीनी गिरावट है जो हमारी है. ये बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन ये सच है. अगर फलस्तीनियों का दीनी और अखलाकी लेवल बड़ा होता वक्त के साथ, तो क्या अल्लाह उनको इसराइलियों पर गलबा ना देते? देखिए, ये तो अल्लाह पर एक ब्लाइंड फेथ है हमारा. आपको क्या लगता है? चलिए मुझे ये बताइए, आज अगर पाकिस्तान पर कोई अटैक हो जाए और इस तरह मास किलिंग होने लगे, तो हमारे बच्चे मरते हुए किसको याद करेंगे? अल्लाह को नहीं करेंगे, तो अल्लाह को ही करेंगे, करेंगे ना. तो लेकिन दीन में तो हमारा हाल वही है ना, उससे आखिरत आसान हो जाएगी, उससे अल्लाह बख्श देंगे. लेकिन दुनिया में हमें खिलाफत नहीं मिलेगी. दुनिया की खिलाफत कायम करने के लिए हमें अपने आप को इस्लाम का अमली नमूना बनाना पड़ता. इस्तिगफार से, अज़कार से और मरते वक्त अल्लाह को याद करने से आखिरत आसान हो सकती है, दुनिया के हालात ही बदले. हम दो अलग अलग चीजों को, इबादत को और अखलाक को हम एक ही जगह पर डालते हैं, और अखलाक से हम बिल्कुल आ रही है इस्लाम की अखलाक से. तो चीजों को ना वाइड रेंज में सोचें.
उस परसेप्शन में सोचें जो परसेप्शन अल्लाह ने दिया। आखिर क्या सबब है, क्या सबब है कि अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रही है? हमें अगर एक फलस्तीनी बच्चे के मरने पर इतनी तकलीफ होती है तो अल्लाह को कितनी है? क्यों अल्लाह मदद नहीं कर रहे फलस्तीनियों की? क्या रीजन है? क्यों अल्लाह कोई रास्ता नहीं निकाल रहे? सबब वही है जो हमारे लिए है। दीन के लिए काम नहीं हो रहा, दीन के लिए स्टैंड नहीं लिया जा रहा, दीन को कायम नहीं किया जा रहा। क्या आप वो गजा की पट्टी में जहां बैठे हैं उन्होंने दीन कायम किया है? इस्लाम का निजाम कायम किया है? कुछ भी नहीं किया ना। कर सकते हैं ना। तो वही अखलाकी और हालात हैं, वही दीनी हालात हैं जो कमोबेश हमारे, और उसी तरह वो इस नजरिए के हक में है कि फलस्तीन हमारा है जैसे हम है। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं फलस्तीन की बात पर? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, क्यों करें? लेकिन हम सिर्फ जुबानी बहस करने के लिए तैयार हैं, अमली काम हम फलस्तीन के लिए कुछ करने को तैयार नहीं। हालांकि वो हम सब का किबला है, वो हम सब का हरम है, मगर हम उस हरम के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए बहस कर सकते हैं। यही हाल खुद फलस्तीनियों का। ये इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी कमजोरी है, बेअमली। बेअमली। जब तक हम निकलेंगे नहीं, निजात नहीं। तकलीफ दे है मगर सच है। सच को कबूल कर लेंगे ना तो इस्लाह करना आसान हो जाएगा। दिक्कत यह है कि सच कबूल करना मुश्किल है। ये मानना मुश्किल है कि हमने दीन को तय करके साइड पे रखा है। ये बहुत मुश्किल है, यकीन करें, वाकई मुश्किल है। अल्लाह हमें बदल दे। कुल भी समा या मुरुकुम भी ईमानुकुम, कहिए तुम्हारा ईमान तो बहुत बुरे हुक्म देता है तुमको, इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। जो काम तुमने किए वो सब बुरे काम है, क्या तुम्हारा दिन तुम्हें यही हुक्म देता है? अगर तुम मोमिन हो तो फिर तुम्हारा ईमान तो बहुत बुरी बातों का हुक्म देता है। हम भी मोमिन होने के दावेदार हैं, हमारा ईमान हमें क्या हुक्म देता है? देख लीजिए, आप सब रोज सहते हैं, मैं अकेली तो नहीं हूं इस मसले के अंदर। ओवरऑल पूरी जिंदगी के अंदर डेली बेसिस पर झूठ, फ्रॉड, झगड़े, सब कुछ सह रहे हैं ना आप। और आपके साथ करने वाले भी मुसलमान ही हैं, कोई इसराइल से नहीं आया। तो फिर ये सब क्या है? हम तो मोमिन हैं, लेकिन हमारा ईमान हमें सच्चाई का दर्स नहीं देता। हमारा ईमान हमें दयानतदारी का दर्स नहीं देता। हमारा ईमान हमें जुबान की हिफाजत का दर्स नहीं देता। हमारा ईमान हमें मुसलमान की मदद करने का दर्स नहीं देता। हमारा ईमान हमें सच्चाई पर खड़े होने की दर्स नहीं देता, हक का साथ देने का दर्स नहीं देता। तो फिर हमारा ईमान किस काम का है? यही सवाल है। तो देखिए जी, जुबान का दावा अपनी जगह पर है, लेकिन अमली काम अपनी जगह पर, अमली काम अपनी जगह पर। इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा की जानी चाहिए, सबसे पहले, वो है कुरान को आम करना। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं ना फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, मुसलमानों के लिए, इस्लाम की रूह बेदार कर दे लोगों में। अगर नौजवानों में से आप कुछ को भी पलट दें, आपने बहुत बड़ा कारनामा किया। और ये जो तब्दीली आएगी लोगों की सोच में, यही आखिरकार लीडर्स खड़े करेगी और तब्दीली लेकर आएगी। अगर ये चीजें देखें जी, दुनिया में इनकलाब किन चीजों से आते हैं? तारीख गवाह है, पूरी तारीख उठाकर देख ले, दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब वो है। ये मैं नहीं कह रही, ये पूरी तारीख के हिस्टोरियंस मानते हैं, इमरानियात के माहिर मानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब वो है जो मोहम्मद मदीना में लेकर आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना उन्होंने कोई बाइकआउट मुहिम चलाई थी, ना उन्होंने धरने दिए थे, ना उन्होंने एहतजाजी बैनर उठाए थे। उन्होंने सिर्फ एक काम किया था, शऊर बेदार कर दिया था, मकसद हयात हाथ में दे दिया था। और वो मकसद हयात पैदा करके जहनों में डालकर खुद वफात पा गए थे। उस बाद शऊर गिरोह ने उठकर दुनिया को वो कुछ दिया जिसके असरात आज तक आप दुनिया में पाते। तो आप उस रुके हुए काम को जारी करें, लोगों में शऊर पैदा करें, लोगों को शऊर दे दें, मंजिल का पता दे दें, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता वो खुद तलाश कर लेंगे।
اور ایک اور بات میری یاد رکھیے گا, احتجاج, بائیکاٹ, ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں بنیادی طور پر دو گروہ ہیں, بنیادی طور پر, ایک طاقتور اور دوسرا کمزور. غالب ہمیشہ طاقتور ہی آتا. ہم کمزور ہیں اس وقت, اور ہم تب تک کمزور رہیں گے جب تک ہمیں اللہ جو عزیز ہے, آپ کہتے ہیں نا اللہ عز و جل, کبھی معنی سوچا ہے؟ اللہ جو عز والا ہے, جو عز ہے ہمارا, اور جو جلال والا ہے, جب تک اس کی عزت اور اس کا جلال ہمارے ہم رکاب نہیں ہوگا, ہمیں فتح و کمال حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس عز و جل کے جلال اور عزت کو اپنا ہم رکاب کرنے کے لیے ہمیں دین اور سنت کو ایز اٹ از اپنانا ہوگا. جب تک ہم وہ تبدیلی نہیں لائیں گے نا زندگیوں میں, تب تک ہمیں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. میکسیمم یہی کچھ ہے کہ وقتی طور پر آپ کسی کو تھوڑا بہت مالی نقصان پہنچا لیں, یا کسی کے خلاف تھوڑی سی رائے عامہ کریں, بس. دیکھیے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں. آپ کو پتا ہے کینیڈا میں ابھی یہ لا پاس کیا گیا ہے کہ کوئی پاکستان کا جرنیل کینیڈا میں جائیداد بائع نہیں کر سکتا, اور جو انہوں نے پراپرٹیاں پہلے رکھی ہوئی ہیں وہ ساری ضبط کر لی جائیں گی. فائدہ کس کا ہے؟ ہم تو ادھر بھی لٹے اور ادھر بھی لٹے. اچھا ہوا نا. آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ آپ لوگ انہی چیزوں پر, میں یہی کوشچن کرنے والی تھی اور مجھے پتا تھا آپ لوگ یہی جواب دیں گے. میری ایک بات سنیے, آپ اتنا پروٹیسٹ اس لیے کیا کہ پاکستان میں ہم اپنی حکومت قائم کر سکے اپنی مرضی کی حکومت. ہمارے سارے معاملے تو وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں. وہ کینیڈا نہیں جائیں گے, وہ آسٹریلیا چلے جائیں گے. دنیا اتنی بڑی ہے, وہ کہیں بھی چلے جائیں گے. اور جو مال بھی ضبط ہوا تو وہ تو امریکہ کی کینیڈا کی گورنمنٹ کو مفت کا وہ مل گیا نا, ریونیو. ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ بظاہر کہہ رہے جی بہت بڑی کامیابی ہے, دیکھیں کینیڈا نے یہ لا پاس کر دیا, بہت بڑی کامیابی, اللہ آپ کو مبارک کرے, ہم مٹھائی بھجواتے ہیں. مگر میرے سوال کا جواب دے, سانوں کی ملیا, سانوں کی. وہی بات ہے, ہم بڑے خوش ہیں کہ جی میک ڈونلڈ کی سیل آدھی ہو گئی یا لپٹن کی سیل آدھی ہوگی. بھائی ہمیں کیا ملا؟ پاکستان کو کیا ملا؟ فلسطین کو ریلیف ملا؟ کوئی نہیں ملا نا. تو پھر ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ اردن کا ہاسپٹل بند کروایا نا انہوں نے, ہمت نہیں ہوئی اردن کی کہ کچھ کر سکے. بڑا اردن کہہ رہا تھا میں حملہ کر دوں گا, کہاں گیا اردن؟ کہاں گیا ایران؟ کروایا انہوں نے بند, یو این او سے کروایا. اب بتائیں, یو این او سے بند کروایا انہوں نے, ہوں دسو کہاں جائیں؟ یو این او کے خلاف کہاں جائیں گے آپ؟ دنیا کا سب سے بڑا کورٹ تو یو این او ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ بے دست و پاں ہیں آپ, صرف آپ کا غبار نکالنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کانگریس کیسے بنی تھی؟ پڑھا ہوا نا آپ نے مطالعہ پاکستان, کانگریس کیوں اور کیسے بنی تھی؟ نہیں پتا, پڑھا ہوا ہے, یاد نہیں ہے. کیونکہ ہماری تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے, ہم اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے. ہم نے جب یاد بھی کیا تو صرف نمبروں کے لیے کیا. برٹش گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں تھوڑا تھوڑا شعور آ رہا ہے اور یہ کوشچن کرنے لگے ہیں, تو لوگوں کو بھڑاس نکالنے کے لیے انہوں نے کہا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں لوگ بول بال کے ٹھنڈے ہو جائیں. تو انہوں نے پھر کانگریس کی بنیاد جو ہے اپنے ایک سر کے ذریعے رکھا, ایک نائٹ کے ذریعے, مجھے نام نہیں یاد. اور وہاں پر ہندوستانی نمائندوں کو آنے کی اجازت دی گئی, یعنی کہ ہندوستانی لوکل افراد کو نمائندہ بننے کی اجازت دی گئی. ہندو مسلمان سبھی نے جوائن کیا, بیٹھ کر تقریریں کر کے غبار نکال کے چلے جاتے تھے ٹھنڈے. جیسے امریکہ میں ہائیڈ پارک ہے. ہائیڈ پارک کیا ہے؟ جس کو جو بولنا ہے نا, حکومت کو گالیاں دینی ہے, صدر کو برا بلا بولنا ہے, آؤ آ کے بول لو, تمہارے اوپر کوئی لا نہیں ہے. ہاں آؤ بولو, گالیاں دو, بدعائیں دو, پیٹ لو, رو لو, چلے جاؤ, ٹھنڈے ہو جاؤ, ٹھنڈے ہو جاؤ. یہی تھی کانگریس. اور آپ کی یہ جو کوششیں ہیں نا, یہ یو این او کے نزدیک, یورپ کے نزدیک وہی, وہ اپنے لوگوں کو نہیں روکتے, وہ ان کو ریلیاں نکالنے دیتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے جب عراق پر حملہ ہو رہا تھا نا, دنیا کا سب سے بڑا مظاہرہ اس وقت ہوا تھا. اس مظاہرے میں 2.5 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے, لندن میں ہوا تھا.
लोगों ने सड़कों के ऊपर लेटकर, छतों के ऊपर लेटकर मुजाहिरा किया था, औरतों, बच्चों, मर्दों ने, और इतने लोग थे कि सड़कें ब्लॉक हो गई थी, यानी लोग लेटे हुए थे सड़कों पर, और हुकूमत ने ट्रैफिक रोक दी थी। रिकॉर्ड है, ये चेक कीजिएगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दी थी, उन्होंने रास्ते चेंज कर दिए, कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन हमला किया ना हमला, रोक सके? कुछ भी नहीं। और बड़े आराम से बाद में बुश ने कहा, अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश थे ना उस टाइम, जब उनसे पूछा गया कि इराक से तो कोई हथियार केमिकल बरामद नहीं हुए, केमिकल वेपन, तो उसने कहा वो हमारी एक गलती थी। जस्ट अ सिंपल सेंटेंस। तो बात ये है जी, ये उन्होंने आपको एक वे दिया हुआ है, सोशल मीडिया। आप पोस्ट शेयर कर लें, आप रो लें, आप अपना गुबार निकाल लें, और फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाएं, और उन्होंने वही करना है जो उन्होंने करना। अगर आप इन चीजों से बहलते हैं, ये आपकी विजडम है। मैं नहीं बहलती क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। जब हम छोटे थे ना, आपको याद है फिल्मों में जब हीरो हीरोइन भागते थे तो हम बड़े खुश होते, लेवल था ना कल का, और सारी नफरत हमारी हीरो हीरोइन के अम्मा अब्बा के लिए होती थी। अब हम बड़े हो गए हैं ना, अब हीरो हीरोइन पे गुस्सा आता है। वही बात है, आप अभी बच्चे हैं, आपने अपनी अक्ल को बच्चों के खिलौनों से बहला रखा है, और मुझे इनसे बहलना नहीं आता, क्योंकि मुझे और गुस्सा आता है कि हमारी नीड को ये बहला कर पूरा करना चाहते, हमें ये स्टूपिड भी समझते हैं। तो लिहाजा इन चीजों से आपको एग्जैक्टली कुछ हासिल हो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको तसल्ली होती है, गो फॉर इट, फील योरसेल्फ फ्री। हाँ, एक चीज है, जिसका जज्बा खालिस है उसको अजर मिलेगा। वो अपने क्या होता है जी, एज, अपने एज पर जो कर पा रहा है वो कर रहा है, उसके इखलास का उसको अजर मिलेगा। लेकिन आप ये कहें कि इन कोशिशों से नतीजा निकल आएगा, माजरत, आई डिसएग्री विद यू पीपल। लेकिन मेरे डिसएग्रीमेंट का मतलब डिस्करेज करना नहीं है, करें जो करना चाहते हैं, फील फ्री योरसेल्फ। ये फोरम है आपका कैथारसिस करने के, और कुछ भी नहीं। दिल से तो बुरा नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, तो दिल में तो नहीं, जुबान से कहें जी, दिल से क्यों बुरा जाने, दिल से क्यों बुरा जाने, जुबान से कहें। आपके जो फोरम है आप उन पर खुलकर बात करें। मैंने तो पहले ही आपको कहा, जो दो काम आप कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं और आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन उससे आगे का है, जो आपके से बात भी हो रही है कि बायकॉट हो या आवाज उठाना हो, क्या इससे कोई मसला हल होगा? सॉरी, नहीं होगा। अगर मेरे कहने से होता हो तो भाई मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ होगा नहीं ना। वो बाबा जी का वीडियो देखा था, आई थिंक मैंने शेयर किया था आपसे, 19 सितंबर 2023 में इसराइल तबाह हो जाएगा, फू फू फू, हो गया तबाह, होया। नवंबर में उससे उठकर हमला भी कर दिया, दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। क्या फू फू नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ठक ठक कुछ कर रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। काश के ऐसा हो सकता, लेकिन हो नहीं सकता। ओहो ओहो ओहो, क्या कहूं मैं आपसे, क्या कहूं मैं आपसे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे जी। और सबसे बढ़कर अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम दीन का सही फहम पैदा कर सकें। कुछ लोग पैदा होंगे, और दीन का सही फहम पैदा होगा तो फिर लोग खुद ब खुद खड़े होंगे, यहीं से लोग उठेंगे, यहीं से लोग उठेंगे। अल्लाह पाक आपके जज्बे को कबूल करे और उस जज्बे को भी सही सिम्मत दे, आमीन। देखिए, ताकत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मक्का में अल्लाह ने लड़ने की इजाजत दी, मुखलिस थे ना, नहीं दी। फिर मदीना आकर भी 1 साल तक इजाजत नहीं दी। हाँ, पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज तो करो। तो भैया, ताकत इज अ रियलिटी। आपके रब ने भी कहा ताकत तैयार करके रखो, ताकत तैयार करके रखो। हाँ, बदर में कितना अनबैलेंस था ताकत, लेकिन फिर भी देखिए जी, गजवाए बदर अल्लाह ने फुरकान बनाया। गजवाए बदर की कंडीशंस और है, गजवाए बदर को आप मॉडल नहीं बना सकते। लेकिन ताकत का इम्बैलेंस, गजवाए बदर जो है ना, वो योम फुरकान था। इंशाअल्लाह आले इमरान में पढ़ेंगे।
पर बस शुरू हो गई सर्दी में ये कुछ तो गज़वा बदर का सिनेरियो डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, वैसे मुसलमानों का हमेशा जो है बैलेंस रहा है कम ही, लेकिन ऑर्गेनाइज तो थे भैया, जंग की तैयारी करके तो आते थे, लड़ना तो आता था, पीछे स्टेट तो थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं होता। पत्थर से शुरू है, पत्थरों पे ही है। हाँ, बस बातें करा लो, बातें करा लो, बड़ी तकलीफ दे पाते हैं भाई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसानी का मामला करे। मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप बहुत तकलीफ में हैं इस फलस्तीन के लिए, और इसलिए आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो आपको हौसला दे। तो हौसले की बात तो मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि ये बिगड़ते हुए हालात परेशानी के लिए नहीं है, ये बिगड़ते हुए हालात ही इस बात की दलील है कि इमाम महदी का ज़हूर भी करीब है। वो इकबाल कहते हैं, रंगे गर्दों देख जो उन्नाबी है, ये निकलते हुए सूरज की उफक ताबीर। क्या आसमान पर सुर्खी छाई हुई है ना, इसका मतलब है नया दौर तलू होने वाला। लेकिन उसके लिए अभी सब्र और आज़म से काम लेना होगा। उस कामयाबी की बुनियाद हम रखेंगे, हम रखेंगे। वो कामयाबी उनके हिस्से में आने वाली है, मगर उस कामयाबी की बुनियाद वो रखने वाले नहीं है, वो हम रखेंगे। और वो हम रखेंगे कुरान से, क्योंकि तब्दीली आते आते कुछ जनरेशंस चलती हैं, और वो बुनियाद हम रखेंगे। उस बुनियाद पर, जो बुनियाद कामयाबी की हम रखेंगे, उस बुनियाद की फसल काटते इमाम महदी आएंगे। तो आप अपना काम करें, बुनियाद रखें, बुनियाद रख जाए। फिर जब इस बुनियाद की फसल लहलहाएगी, देखिए जी, कामयाबी सीढ़ी नहीं होती, कामयाबी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। कामयाबी जो है वो दरख्त की तरह होती है, दरख्त की एक जड़ होती है, और हर कामयाबी इसी तरह फिर वो जड़ से फूटती है। जो सीढ़ियां लगती है ना, वो तो गिर जाती है। इसीलिए आप देखें, सोशलिज्म वगैरह सब खत्म हो गए, अपनी मौत आप मर गए। इस्लाम एक दरख्त है ना, मोमिन भी अल्लाह ने कहा शजरा है साबिता है। तो लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, कामयाबी का ये जो दरख्त है ना, इसका बीज तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाल चुके है ना, और उसकी जड़ मजबूत है। अब उसी जड़ पर जो तना है, हम उसकी शाखें, इस दरख्त की आबियारी करें, इस कामयाबी की बुनियाद रखें। इस कामयाबी, इस अहद की जो कामयाबी है, यानी कि ये आखिरी अहद की जो जंग है, इसकी जड़ हम है, इसकी बुनियाद हम रखेंगे। फिर उसका जो फल है आकर उतारेंगे इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम। तो बस अपना काम करें, रिजल्ट को अल्लाह पे छोड़, वो बेहतरीन रिजल्ट मेकर, अपना काम करें। और हमारा असल काम ये है, कुरान जहां जहां पहुंचा सके पहुंचाए, जितना पहुंचा सके पहुंचाए, कहते रहे कहते रहे कहते रहे। आखिरकार खुद ही वो लोग निकल निकल कर आना शुरू होंगे जिन्हें अल्लाह चुन लेगा। फिर वो गिरोह बनेगा और वो अगले बड़े गिरोह को तैयार करेगा, और फिर वो गिरोह वो होगा जो उठकर अल्लाह के पैगाम को लेकर आगे चलेगा। तो परेशान ना हो, परेशानी की बात नहीं है, सिर्फ हमें अपने काम पर फोकस करना। ये ना हमें वो भी करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, हम इधर लग जाएं, हम उधर लग जाएं। आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने फोकस करना है कुरान पढ़ाने, ठीक है। अल्लाह हमारे लिए बरकत अता करे, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।